Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am your host for today's panel discussion, Dr. Aisha Iftikhar. And first of all, I would like to thank Mr. Sahil Adeem, our worthy guest for today's session, on behalf of Lahore Business School and the University of Lahore. We have, welcome sir. Thank you. This is a very big honor for all of us to have you here today. And most of all, I would like to ask students to please prepare your questions so that we can ask these questions to Mr. Sahil Adeem at the end of session. All the questions will be written on paper and you can pass these questions to Ms. Rafia Shafkat, and then we will select some question and ask to Mr. Sahil Adeem. Sir, today we have divided our few questions in different sections. So first of all, we will start with history of Islam. Okay. So my first question to you is, in the era of Sahaba Ikram, people used to feel proud being Muslim, but these days it's entirely opposite. What is the root cause according to you? اردو میں بولنا انگلش میں؟ جی آپ جیسے whatever you are comfortable in. ان سے پوچھا تھا میں نے. جی سر جیسے آپ کو کمفرٹیبل. تو آپ لوگ are you guys not proud of being Muslims? So there must be some confusions in youngsters' mind related to their identity, Muslim identity. That is a very common issue now these days in youngsters most of the time. ٹھیک ہے. صحابہ اکرام کا جو اینگل ٹو لک ایٹ اسلام ہے نا، وہ اور میرا اور آپ کا جو اینگل ہے اس کے بیچ میں میرے کلچر، میرے بڑوں نے جو کلچر سیٹ کیا، ان کے بڑوں نے کیا، جو دیسی کلچر ہے ہمارا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو اس وقت کا پولیٹیکل کلچر، جو ورلڈ ویو اس وقت کریٹ ہوا ہوا ہے، ہر 200-300 سالوں کے اندر اندر نا، ہر دور کے اندر ڈیفینیشنس ری وائٹلائز کرنی ہوتی. اوکے، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام مسلمانوں کے لیے اسی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہر 100 سال کے اندر مسلمانوں کو ایک نہ ایک انجیکشن دینے والا ہے، اپنی ڈیفینیشنس کو ری وائٹلائز کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے، رینیو کرنے کے لیے ایک نہ ایک وقت کا امام بھیجا ہوتا ہے. کوئی اسکالر ہوتا ہے، سم فادر، somebody who goes into کہ میں جو اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہوں وہی ان کی کلیئرٹی میں نے باقی کے بچوں کو بھی دینی ہے. That's how we start. That's how everybody starts. تو ہر 100 سالوں کے اندر اندر یہ تجدید ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے. اس تجدید کرنے والے کو مجدد کہتے ہیں. اوکے، سو اگر ہم نے یہ واقعی میں سمجھنا ہے کہ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا علی بن ابی طالب جس طریقے سے سینس آف اسلام پکڑ کے چل رہے تھے، the way they looked at the word اسلام، کیا میرے پاس بھی وہی آئی ہے کہ نہیں؟ تو وہ ہمیں 2 یا 3 طریقوں سے ابھی ٹیسٹ ہو سکتی ہے، ابھی پتہ چل جاتی ہے. کہ اگر میں آپ سے پوچھوں سمپل سا سوال کہ کیا واقعی آپ عمر بن خطاب کو جانتے ہیں؟ ڈو یو نو ہم؟ تو یہ ایک پہلا مسئلہ ہے کہ زیادہ تر لوگ عمر بن خطاب کو جانتے ہی نہیں، زیادہ تر لوگ علی بن ابی طالب کو جانتے ہی نہیں. تو ہم وہ والی سینس آف پرائڈ تو بہت دور کی بات ہے. سینس آف انڈرسٹینڈنگ ان کا ورلڈ ویو کیا تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سامنے دیکھ رہے تھے، وہ کیسے اپنے آپ کو پلیس اور اسٹرکچر کر رہے تھے، ان کی ڈیفینیشن آف سکسیس کیا تھی، ان کی ڈیفینیشن آف فیلئر کیا تھی، وہ روز اس چیز کی یاد دہانی ایک دوسرے سے لے کے نبی علیہ السلام سے ویلیڈیٹ کروا کے وہ جو جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کر دیا اپنے آپ کو. میں آپ کو 2 صحابہ کا ڈائلاگ بتاتا ہوں in the later part of ابھی about 50 odd years
لیٹر علی بن ابی طالب کے بھی بعد کی بات بتا رہا ہوں. لاسٹ آف دا صحابہ ہیں جس میں انہوں نے یہ بات ریکارڈ کروائی کہ جس کا مطلب یہ ہے، میں مفہوم عربی میں نہیں اب آپ کو سنا رہا، مفہوم یہ ہے کہ کیا تم جانتے ہو نا کہ ہمارے نام کے بہانے سے قیامت تک کا آخری بندہ جواز نکالے گا اسلام کے اندر، کیونکہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو سامنے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. سو ہم جو بھی کریں گے وہ آخری بچے تک کے لیے بہانہ مل جائے گا. اتنا بڑا ذمہ ایک صحابی ہو، اتنا بڑا ذمہ ہے قرون اولیٰ کا حصہ ہو جانا، اور اب ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے ابھی. سو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو یہ پتہ تھا، کامن سینس بیسک نفسیات ہیں. ہمیں واقعی نہیں پتہ چلا ان بندوں کا، ان شخصیات کا. خواتین کو تو بالکل بھی نہیں پتہ چلا نا. کوئی سی 8 صحابیہ کا نام پوچھوں گا ساری کلاس فیل ہو جائے گی، اور آپ کو اور مجھے صرف نام ہی بتائے گئے نا. وی جسٹ نو دا نیمس. سو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ محمد علی جناح پاکستان کو کیسے دیکھتے تھے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا. ہم اتنی جلدی ایمنیزیا کا شکار ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کہاں سے ہم آ رہے ہیں. یہ صرف اسلام میں نہیں، ہر انسان نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہاں سے آئے ہو، if you don't know where you're from, you cannot determine where you're going to end up. So صحابہ پرائیڈ جو فیل کرتے تھے، جو اینگل سے اسلام کو دیکھتے تھے، وہ سمجھنے کے لیے صحابی پڑھنا ضروری ہے. ہم نواز شریف، عمران خان پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں وہ والی باتیں پتہ ہے نواز شریف کی جو صحابہ کو صحابہ کی نہیں پتہ ہوتی. سوچیں، دس از اے بگر پرابلم، کیونکہ دماغ گھڑی کے اوپر سیٹ ہوتا ہے. 24 گھنٹے صحابی کے پاس بھی تھے، سورج اسی طریقے سے طلوع ہوتا تھا، اتنے ہی گھنٹے بعد غروب ہوتا تھا. ان 24 گھنٹوں میں صحابہ کن جگہوں کے اوپر ایکٹیویٹ ہو گئے تھے؟ ہم لوگ ان 24 گھنٹوں میں کن جگہوں پہ ایکٹیویٹ ہو گئے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج اس سیشن کے فوراً بعد آپ اپنے موبائل کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں 24 گھنٹے کتنے گزرتے ہیں ہمارے. ان 24 گھنٹوں میں سے کتنی انکوزیٹو ویڈیوز ہیں کہ صحابیات کیا تھی، میرا نبی کون تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سوچتے تھے نبی علیہ السلام، ان کی اپنی نفسیات مبارک کیسی تھی. مگر ہمارے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے نا کہ نبیوں پہ تو اللہ کا ہاتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ میٹرکس ہوتے ہیں، وہ کے بعد بھی درست ہے. عمر بن خطاب تو نبی نہیں ہے نا، علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہے. سو وہ کیسے دیکھتے تھے اس دنیا کو؟ سو جب تک ہم اس ڈیفینیٹیو آرکیٹائپ کے اندر انٹر نہیں ہوں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ قبر سے شروع ہونے ہیں سوال اور آخرت میں شرمندگی برقرار رہنی. وہی سوال ہے ابو بکر صدیق سے 7 سوالوں کا پرچہ اسلام، وہی سوال 7 میرے سے پوچھے جانے ہیں جو ابو بکر صدیق سے پوچھے جانے ہیں. وہی سوال علی بن ابی طالب اور میرے سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے آ کے پوچھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے انٹری ہو رہی ہے قبر کے تھرو. وہی سوال آخرت میں 5 سوال، قبر کے سوال اور آخرت کے سوال ملا کے بتا رہا ہوں. ورلڈ ویو دیکھیں سے، یا تو ہمارے بایولوجی بدلتی ہو تو ہمیں بہانہ ملے کہ اس وقت بایولوجی کوئی اور تھی، یا ہماری سائیکالوجی بدلتی ہو، یا فزکس کے لا بدل گئے. کچھ تو بدلا نہیں، کچھ بھی نہیں بدلا. ہماری کیمسٹری وہی ہے، بایولوجی وہی ہے، فزکس وہی ہے، اور ہماری نفسیات بھی وہی ہے. بیچ میں آئے ہیں کچھ سرخاب کے پر جو ہر 100 سال میں آ رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ذہن بنانے کے لیے اپنی ایک ٹارزن آتا ہے جو کتاب لکھتا ہے، یا پھر کوئی ایسا سوچ کا دور بدلنے کی کوشش کرتا ہے. Muslims, our job is to shift the era back to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کام ہے، اسپیشلی women, girls. میں آپ کو پھر بتا دوں، جتنی نمازیں آپ پڑھتی ہیں نا، ان میں سے صرف ایک ایکسٹرا نماز یہ پڑھتے ہیں بس، جس میں زیادہ تر ایکیومولیٹو سم 1 نہیں آئے گا کہ وہ جمعہ ہی پڑھتے ہیں بس. اور اس کے باوجود
عام پاکستانی لڑکے کو عام پاکستانی لڑکی سے 1000 گنا زیادہ اسلام کا پتہ ہے. اور میں ایک بڑا ٹیسٹ بتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو کمپٹیشن ہے نا ہماری ماؤں اور باپوں سے تو کمپٹیشن نہیں ہے. تو ابھی بتا رہتا ہوں آپ کو آگے کیا ہونے والا ہے. ہم سب نے اپنا اپنا دین، ایکسیپشنز کی بات مت کیجیے، زیادہ تر لوگوں نے اپنی ماؤں سے نہیں سیکھا ہوا. ہماری ماؤں کو جواب ہی نہیں آتے تھے اسلام کے. یہ چکا دوبارہ گھومے گا آپ کے پاس. ہم جب بھی کوئی بڑا سوال ہوتا ہے باپ کے پاس جاتے ہیں، ایکسپوز ہوتا ہے اور جواب آتے بھی نہیں رہتا. امی صرف کھانا اور کپڑے کا انتظام کرتی ہیں. This is a mistake you cannot repeat. سویڈن میں میرے پاس ایک پیپر آیا، 22-23 سال کی لڑکی نے پاکستان کا نقشہ، اور بھی ملک بنائے اس نے، پاکستان کا نقشہ کھینچا ہوا ہے اگلے 15-20 سال میں ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. یونیورسٹی کی لڑکی تھیسس کر رہی ہے، پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہے. اپنے دین پہ وہ پکے ہیں. ہم اگر چلیں کہیں اور تو پکے ہو رہے، اپنے اسلام پہ نہیں، ان کے دین پہ پکے ہو جائے. ہم ان کے دین پہ بھی نہیں پکے ہو رہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر اپنے دین پہ تو نہیں پکے، وہ اپنے دین پہ پکے. ان کو اپنے نبیوں کا پتہ ہے سارے، جو ان کے فلاسفرز ہیں نا انلائٹنمنٹ ایج کے ایک ایک بندے کا، ان کو ایسے کتابیں پتہ ہیں اپنے اپنے نبیوں کے صحابیوں. کسی کو ہیوم کو نبی مانتا ہے، کوئی ڈیکارٹے کو مانتا ہے، کوئی نیچے کو مانتا ہے. نیچے کو زیادہ ہی وائرل ہو گیا ہے یوتھ، حالانکہ کمپیریٹیولی اسپیکنگ سی گریڈ فلاسفر ہے وہ compared to the contemporaries that he had. فیشن بنا ہوا ہے بس کہ بس ادھر فالو کرنا تو کریں، پوری طرح ادھر تو فالو کر لیں. میں آپ کو پھر بتا دوں، جب تک میں سوال کا جواب نہیں دیا، آپ کو پتا نا سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ والی سینس آف پرائڈ کیوں نہیں ہے جو علی بن ابی طالب کی تھی یا عمر بن خطاب کی تھی یا ابو ذر غفاری کی تھی. وہ سینس آف پرائڈ کیوں نہیں؟ بیکاز آپ کو یہ نہیں پتا میں کون ہوں، آپ کو یہ نہیں پتا میں سوچتا کیسے ہوں. تو ہاؤ ڈیئر یو کلیم دیٹ یو آر اے اسٹوڈنٹ اور اے فالوور اور لائک می، یو تھنک لائک می. نو یو کینٹ، نو باڈی کین. ہم نے، میں آپ کو پھر بتا دوں، ٹیسٹ ہم نے وہی ہونا ہے جو ان صحابہ کا ٹیسٹ تھا. یا تو ٹیسٹ نہ ہوتا تو میں کہتا گڈ ٹو نو، اچھی بات ہے، اچھے لوگ تھے. اس طرح اور بھی بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں، اور صحابہ کو بھی اس طرح آج کل کے نہیں کنفیوزڈ دیسیز کہ ایک اچھی اوپینین ہے، صحابہ کو بھی پڑھ لیا، سیرہ بھی پڑھ لیا. اور بھی بڑے فلاسفر گزرے ہیں. مسلمانوں کے بچے بھی آپ آج کل ایسی باتیں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جن سوالوں کا اصل میں ٹیسٹ میری بلیف میں ہے نا، میری بلیف میں ان سوالوں کے اے گریڈز ان لوگوں کے پاس. یہ فرق ہے کسی اور فلاسفر میں اور میرے صحابی میں. This is the bigger question to ask, that are these the successful people? تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جی ہاں یہ ہیں، مقربین بھی یہ ہیں، مبشرین بھی یہ ہیں، انعمت علیہم بھی یہ ہیں. اوکے تو ٹھیک ہے، پھر ان کا مطلب ہے پرچہ اگر ایک ہی ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور سٹینسل ہو نہیں سکتا. سو آئی ہوپ کہ میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں جاؤں، جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے، اور اس سوال کا کوئی جواب دے دے کہ کسی ایک صحابی کو بھی پوری طرح جانتے ہو یا صحابیہ کو. سوچیں ذرا، سب سے مشہور صحابیہ کون ہے لڑکیوں میں؟ عائشہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ. آپ میں سے کوئی ایک لڑکی بتا دے کہ ان تینوں خواتین میں سے ڈیتھ کے وقت تینوں میں سے کسی کی ایج پتا آپ کو. یہ حالات ہمارے، فکر نہیں کریں، ان کو بھی نہیں پتا. ہمیں یہی نہیں پتا کہ جنت کی سردار فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ہمیں یہی نہیں پتا ان کی عمر کتنی ہے.
تکے نہیں مارے, تکے نہیں مارے. روکے جن کے کام آنی ہے ان سے تو پوچھ لینے دیں. میں کیوں آپ کو پتا نا کیوں پوچھ, آپ کو مریم نواز شریف کی باتیں ساری پتہ ہیں. آپ پتہ چلا کمپیریزن میں کہ مسئلہ کیا ہے اصل میں. جس کو فالو کرتے ہیں اس کے کپڑوں کے ڈیزائنر بھی پتہ ہوتے ہیں آپ کو, اور ریٹ بھی پتہ ہوتے ہیں کتنے کا کپڑا کب پہنا اس نے. اس لیے ہم قومی ترانوں پہ تو کھڑے ہو جائیں گے, جو اصلی ترانہ نا ہمارا اذان, اس کے لیے ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. جو اصلی قوم ہے ہم, اس کا ترانہ 5 دفعہ بجتا ہے, جس طرح یہ ترانہ بجے ابھی. نہیں آواز نہیں آتی ہے ہم سب کو, مگر اس میں سینس آف پرائڈ آ رہی ہوتی ہے. پاک سرزمین شاد باد, سینس آف پرائڈ ہے. اور اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہوتی ہے, جو اصلی ترانہ ہے میرا اور آپ کا, اس کے اوپر سینس آف پرائڈ نہیں آ رہی ہوتی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے, صحابی کانپ رہے ہوتے تھے, آنسو رکت تاری ہوتی تھی. سینس آف پرائڈ وہی ہے. میں اور آپ پاکستان کے ترانے پہ بھی روتے ہیں. آپ ذرا انڈیا جا کے پاکستان کا ترانہ سنیں گے, میں دیکھتا ہوں کیسے سینس آف پرائڈ نہیں آتی. آپ کی آتی ہے. سینس آف پرائڈ انیٹ ہے ہمارے اندر, اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. کدھر اٹیچ کرنی ہے ابھی میرا اور آپ کا معاملہ. So it is a problem only you can solve. I cannot train you into Fatimas. Only you or even your mothers cannot train you into Fatimas now. اور by the way, آپ میں سے کوئی بھی ایک بچی ایسی نہیں جو بیٹھی ہوئی, جس کو میں نے غلطی سے بچی کہہ دیا, اب بڑی ہو گئی. اب آپ کے کوئی پیرنٹس نہیں ہیں. 15 سال کے بعد اسلام میں پیرنٹس نہیں ہوتے. You are independent functioning adults. Okay? 15 سال کے لڑکے کے ایج کے بعد آپ کے پیرنٹس نہیں آپ کے ذمہ دار ہو, اب آپ خود ذمہ دار ہیں. کسی بھی ایک بندے کو یہ بہانہ نہیں مل سکتا کہ جی میرے گھر والوں نے یہ کر دیا, ابا, پرورش, چاچا, ماما, خاندان, نظام. پہلے 12 سال کا مسئلہ ہو, میں 3 سال گریس دے دی. اللہ نے 13ویں سال سوال کرنے شروع کر دینے آپ سے, میرے سے. جس بندے سے خود ڈائریکٹ سوال ہو, اس کے باپ کے اوپر ذمہ کس بات کا؟ کوئی قبر میں جا کہہ سکتا ہے یا اللہ میرے باپ سے پوچھیں؟ یہ جواب ہے کسی کے پاس؟ So you are responsible, only you. آپ کی ایج میں علی بن ابی طالب غزوہ بدر لڑ چکے ہیں. آپ کی ایج میں اور اس سے کم میں علی بن ابی طالب غزوہ بدر لڑ چکے ہیں. آپ کی ایج میں نصیبہ غزوہ احد لڑ چکی ہیں. سوچیں تو صحیح, میری سی وی میں کیا, علی بن ابی طالب کی سی وی کیسی. This is not a comparison at all, but at least we have the vision. اصلی مسئلہ انکمپٹنس کا نہیں ہوتا, اصلی مسئلہ انکانشیس انکمپٹنس کا ہوتا. مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا نہیں پتا. جب آپ کو یہ پتا چل جائے نا کہ مجھے کیا نہیں پتا, تو پہلا اسٹیپ لے لیا, now you are in the right direction. That's all. At your age you need to be consciously incompetent. میرے اور کسی کی بھی آپ سے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, کیونکہ آپ کی عمریں نہیں ہیں ابھی. 10 سال بعد تو آپ کا اس لیول کی انکمپٹنس پہ ہونا اصلی گناہ ہے. اسلام میں گناہ ہے. If you do not have the knowledge, sense and skill, یہ تینوں نہیں ہوں گی تو پھر ایٹیٹیوڈ نہیں آئے گا اسلام کا. یہ اور سوال ہے کہ اسلام کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. اور اگر ان تینوں کے علاوہ ایٹیٹیوڈ آ گیا, اس کو اللہ کبر کہتے ہیں کہ یہ کس کاہے کا ناز ہے تیرا, اپنی جہالت پہ ناز کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور آپ سیمپل لے لیں پاکستان پورے سے, اپنے خاندانوں سے بھی, دوستوں سے بھی, کہیں سے بھی, کہ سینس آف پرائڈ ہے اسلام کی. جان دے دوں گا میں اسلام کے لیے. بالکل. اصل میں وہ پتہ کیا ہوتا ہے, جان لے رہا ہوں میں مسلمانوں کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا وائرس پھیلا رہا ہوں. کیوں؟ I look as if I'm going to die for Islam.
even though every single day he is killing Islam. He is the cancer, he is the cause of death of all of us. Whoever, جو پھوک بھری بھی اس میں لگا نعرے بس. اسی لیے تو 15 منٹ سے اوپر نعرے ہمارے چل نہیں رہے. کتنے فلسطین کے سیمینار ہو رہے ہیں ہمارے, 20 منٹ کے بعد گھر پہ سارا پاکستانی مسلمان گھر پہ, کیا ہوا؟ ہم نے فلسطین آزاد کرا لیا. This is a problem only you can solve. My 2 generations with me, your last generation is me. We have failed you miserably. I have to accept it. میں نے آپ کو فیل کیا ہے, مگر آپ میرے دین پہ نہیں ہیں, آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہیں. So divorce all of whatever happened and start doing the right thing. کہ knowledge, سینس اینڈ اسکل پکڑ لیں اور نالج سے اسٹارٹ کریں. آپ کی اسکل کی ایج نہیں ہے ابھی, ٹائم لگے گا, 2 سال 3 سال 5 سال, اب وقت ہے آپ کے پاس. آپ سے تو کوئی غلطی کا بھی سوال نہیں ہے اس وقت, آپ 100 غلطیاں کریں, کوئی سوال ہی نہیں پوچھنے والا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر کتابیں آپ کو نہیں آتی, اب تو کتاب کی ضرورت نہیں, اب تو اسکرین ہے آپ کے پاس. اگر آپ کو نہیں پتا, حضرت فاطمہ کا نہیں پتا, تو سوری, شادیاں نہ کریں, بچے نہ پیدا کریں. علی بن ابی طالب کا نہیں پتا, عمر بن خطاب کا نہیں پتا, پلیز نیچے نام عمر رکھے ہوئے ہوں گے ہم نے, پتا نا, ابو جہل کا نام بھی عمر ہی تھا, پتا نا آپ کو. ہمیں نام خطابی رکھا ہوگا, کام ابو جہل والے ہو رہے ہوں گے. سر جو نیکسٹ کویشچن ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ابھی آپ ڈسکشن کر رہے تھے. قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے, جبکہ صحابہ ڈر جاتے تھے, اولیاء اللہ ڈر جاتے تھے, ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے تھے. جیسے حضرت عمر خطاب کی آپ نے ایگزامپل دی ہے, باقی صحابہ کی ایگزامپل کی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک یہ چھوٹا سا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے دلوں کا سکون تو قرآن کو مانا ہے, لیکن شاید دل سے اپنایا نہیں ہے. اس کا کیا آنسر ہے؟ میرے خیال سے تو میری رائے ہے, وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جو کہتا ہے اس کو قرآن پڑھ کے سکون مل رہا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو واقعی عربی کا پورا مطلب آتا ہے, اس کو یہ پتہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں وہ والی آیتیں پڑھ کے سکون مل رہا ہے جس کا مطلب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یعقلون, اس کو مطلب ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل کیوں نہیں کرتے, اس نے عقل نہیں کی, رٹا لگایا اور اس کو سکون آ رہا ہے. سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور اس کو سکون آ رہا ہے پڑھ کے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو وعیدیں سنا رہے ہیں کہ اٹھ کچھ کام کر, جنت سستی نہیں دوں گا. رات کو بیٹھا پورا دن ضائع کیا ہے, تہجد کے بعد تلاوت کر کے سکون آ رہا ہے اس کو. اصل میں اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے. یہ ان کو نیندیں آتی ہیں, میں بتا رہا ہوں. آپ کو ابھی میتھمیٹکس کی کتاب دوں گا, ابھی نیند آ جائے گی. پھر جو چیز نہیں آتی نا وہ پڑھنے کی کوشش کرو, نیند آ جاتی ہے. یہ آنٹیوں انکلوں نے ہمیں نیند کو سکون میں ٹرانسلیٹ کر کے کوئی اور کتاب کے ساتھ کری ہے کھلواڑ, اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کریں. اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, جھنجھوڑ رہے ہیں, اور ہم سو رہے ہیں, اور اسی کتاب پہ نام لگا رہے ہیں. جو مشکل کتاب آپ کو دوں گا, آپ کو پڑھ کے نیند آئے گی. یہ سائیکالوجی ہے ہماری کیمسٹری ہے. یہ زیادہ تر پروفیسر ثبوت ہے اس کا. اسی اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے کراٹے آ رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی کہیں نا سر کتنی خوبصورت چیز ہے, آپ کو دیکھ کے سکون آ جاتا ہے. وہی سکون آتا ہے نا آپ کو. پروفیسر کو تو ایوارڈ ملنے چاہیے کہ سب سے زیادہ سکون یہ دیتا ہے. میم سکینہ نام کی بندیاں انٹر ہونی چاہیے. ہائر کریں سکینہ کو, وہ آئے گی سکینہ ہی سکینہ, سارے خاموش, سکون آ رہا ہے. یہ نشانیت ہے. وہ تو پوری وہاں پہ کیوں نہیں پوری ہوتی؟ وہاں پہ میڈم اٹھا کے رکھتی ہے, کس لیے بلایا تھا ادھر, اس لیے تو اس یونیورسٹی آیا تھا. یہ نشانی مسلمان ہونے کے ناطے تو اس میڈم اور اس پروفیسر اور ٹیچر پہ بھی لگا دیں. ادھر یہ کامن سینس کے مطابق اصول لگاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ناانصافی کر رہا ہے, خیانت کر اپنے باپ کے پیسے کے ساتھ, اپنے وقت کا ضیاع کر رہا ہے, تو اپنی پوٹینشیل ضائع کر رہا ہے, تو نااہل, تو نتھو ہے, تھرڈ ریٹڈ آدمی ہے تو. ٹیچر بتاتا ہے آپ کو میتھس کا بھی, مطالعہ پاکستان کا بھی, ہوا
اس کے آگے سکون الاؤ نہیں, ادھر آ کے سکون کیا ہم نے. سو جس بندے نے آپ کو یہ کہانی سنائی نا, اور اس کے بعد وہ آیتیں سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کا سکون قرآن پاک میں, ٹھیک ہے, وہ اس جری آدمی کا سکون ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں. یہ مطلب اس آیت کا کہ آج میں مر جاؤں گا تو منکر نکیر عرض کریں گے, ارشاد نہیں کریں گے میرے آگے. اس کو یہ سکون ہے, اس کو یہ پتا ہے, اس کا شرع صدر ہے کہ اس کا ایمان بالکل سیدھا تیر کی طرح ہوا ہے, اور اس نے جو اس کی کیپیبلٹی تھی بنا چکا ہے, اس کا کیریکٹر بلڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد اب موت آئے گی تو شرمندگی نہیں ہوگی. سکون کی نشانی آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تو سوچ سکتا ہے کہ بجلی سے زیادہ چمکدار اور گرجدار دو فرشتے تجھے آ کے قبر میں اپنے اس گرج سے پوچھیں گے من ربک کا. سکون کی نشانی دکھاتا ہوں آپ کو, پھر دیکھنا پاکستانی سکون کیا ہوتا ہے, وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے. عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی السلام نے ارشاد فرمایا عمر جیسے کہ تو ابھی ہوش میں. یہ ہوتا ہے سکون. جب عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا, یہ ہے سکون کہ پھر مجھے فکر نہیں ہے. فکر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. جو سکون کی ڈیفینیشن ہم نے لی ہوئی ہے, ہمیں تم نے مقبر پہ بھی لگائی ہوئی ہے. منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے, میں سکون کر رہا ہوں سر پلیز, اس وقت کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے. یہ ٹوٹے گا ادھر بھی سکون, ادھر توڑ لیں نہیں تو ادھر ٹوٹ جائے گا. ابھی ہوش میں آ جائیں. قرآن پاک موبلٹی کی کتاب ہے, قرآن پاک ٹریننگ مینول ہے, قرآن پاک نعوذ باللہ سلیپنگ مینول نہیں ہے, سلیپنگ پل. دنیا کے کسی بھی درس گاہ میں سونا الاؤ نہیں. ہم نے اس کو سکون کہاں پہ ڈالا؟ قرآن سے بڑی کوئی درس گاہ ہے؟ منافقین کی نشانی ہے, اور یہ جمہور علماء کا فتویٰ ہے, جس کے دل میں ابھی بھی آ رہا نا کہ سر وہ قرآن کی آیت کا آپ نے اپنی مرضی سے مطلب لے لیا. مومنین کی نشانی اور منافقین کی نشانی کیا ہے کہ مجاہد کو جہاد کے دوران, لڑائی کے دوران اونگ آتی ہے, اللہ تعالیٰ سکینہ دیتے ہیں اس کو, اور منافقین کو نماز کے دوران اونگ آتی ہے. یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا فتویٰ ہے. اس کے اوپر ذرا پورا کریں یہ والا فارمولا. تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن پڑھتے ہیں نا, تو وہ پڑھ کے نیند آئے تو ادھر منافق, ورنہ قرآن پڑھ کے نیند آئے تو سکون. یہ سکون حرام ہے جس کو ہم نے مطلب لے لیا ہوا ہے. یہ فتویٰ جمہور اہل سنت کا ہے کہ نماز کے دوران نیند آئے تو یہ نفاق کی نشانی ہے آپ کی. جہاد کے دوران نیند آئے تو ایمان کی نشانی ہے. اللہ سکون دیتے ہیں مجاہد کو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اس اینگل کو ٹھیک کریں. خدا را قرآن پاک کے اندر غوطے لگانا شروع کر دیں, اور یہ سکون, جن جو لوگ سکون میں ہیں نا ان کو اٹھائیں اور جوڑیں کہ دیکھ اللہ نے کیا کہہ دیا. ایک بندہ چاہیے ہوتا بیٹا, ایک آپ کی عمر کا ایک لڑکا ایگزامپل بن گیا نا, سارے باپوں کو کام کرنا پڑے گا مجبوری کہ ہمارے پوتوں کی عمر کیا اور یہ کام کر رہا ہے. ہم نے کیا کیا الٹا کہ جب تک کوئی بابا نہیں کرے گا تب تک ہم نہیں کریں گے. ہمیں پتا ہے فارمولا یہی تھا, مگر نہیں کر رہے نا. باقی یہ کام آپ بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں, یہ والا کام آپ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. صرف یہ والے کام میں ایک ہیرو چاہیے, بس ایک کافی ہوتا ہے. ایک حسین قیامت تک کے لیے کافی ہو گیا, ایک چاہیے ہوتا بس. سو قرآن پاک کے اندر سے انرجی لیں, سلیپ نہ نکالیں نعوذ باللہ قرآن پاک سے. آخری بات میں کر دوں, آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو اور آپ کو پڑھنے والا آپ سے کہ سر آپ کی کتاب کے پہلے صفحے پہ نیند آ جاتی ہے, سوچیں آپ کیا کہا آپ نے کتاب کے بارے میں. جی Sir, our next section is about current perception of Muslim Ummah about morality standards. So, how will you define standards of morality? Oh, I don't define morality. اللہ تعالیٰ نے morality کی definition دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ جب بھی کتابیں پڑھیں گے نا, کیا پڑھیں, بزنس ایتھکس پڑھ رہے ہیں آپ, LBS ہے نا یہ,
تو آپ کو کیا 6 پرنسپلس بتائیں بزنس میں؟ 12 بتائیں آپ کو. تو اب تو آپ کون پڑھیں؟ آپ کس کو پڑھیں؟ شاباش شاباش, شکر ہے میں اور آپ دونوں مسلمان ہیں, نہیں تو میں نے پتا کہنا تھا آپ اپنی کتاب نہیں پڑھتے تو میری کیسے پڑھیں گے؟ ایتھکس کا لفظ جو ہے نا وہ ایک ریئیکشن ہے, کیونکہ مسلمان اپنی موریلٹی کا لفظ صحیح طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر سکتے, ان کو مجبوراً ایتھکس کے لفظ نکالنے پڑے. پرنسپل وہی رکھے ہوئے انہوں نے تقریباً جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں, نبی السلام نے ہمیں بتائے. اس وقت کی بگر ڈیبیٹ یہ ہے کہ ویسٹرن سیولائزیشن اپنے منہ کے بل گر رہی ہے بیکاز سیکولرزم, میرے رائے نہیں ہے, آپ پڑھائی کریں, بیکاز اس کی ویلیو سسٹم جو ہیں وہ والٹائل ہیں. آپ سے کسی سے ہی پوچھ لو ویسٹ کی ویلیو سسٹم کیا ہے تو تقریباً وہی جواب آئے گا آپ کو جو کہ نیو یارک میں اسٹوڈنٹس دیں گے, کیونکہ ان کی ویلیو سسٹمز اصل میں بائبل سے آتی ہیں, جوڈیو کرسچن بائبل سے آتی ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ زیادہ تر وہاں سے لیتے ہیں. مگر نیچے سیکولرزم نے آ کے ان کی جڑوں کے اندر دیمک لگا دیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی ہر بندے کی اپنی موریلٹی ہونی چاہیے. مورل ریلیٹیوزم اٹ از ون آف دا موسٹ کامن کینسر. تو ہو کیا رہا ہے, بائبل کے اندر دیمک لگ گیا آگے. آپ بائبل کا پریچر پروف نہیں کر سک رہا کہ بھئی میری کتاب درست ہے, کیونکہ انہوں نے طلاق دے دی. 280 کے سن 280 میں عیسوی میں انہوں نے بائبل کو طلاق دے دی تھی کہ بھئی تم اپنے کام کرو اور گورنمنٹس کو اپنا کام کرتے. تو گورنمنٹس نے تو, ہم تو موریلٹی پارلیمنٹ ہاؤس سے لیتے ہیں نا, ہم بھی موریلٹی مسجد سے تو نہیں لے رہے, کاش کہ ہم لیتے. اب تو خیر پارلیمنٹ ہاؤس والے تو انگلینڈ سے لیتے ہیں نا, ہمارا تو انگلش کا قانون ہے نا, سارا انگلینڈ کا قانون ہے ہمارا ابھی بھی. آپ لوگوں کو میں آسان کر کے بتا دوں, آپ کی ایج میں موریلٹی کا ایک پلر پورا کرنا ہے آپ نے. یہ غلطی ہم نے پاکستان کے پچھلے 100 سالوں میں, 70 سال کے پاکستان میں, انڈیا کے 4000 سال میں ایک غلطی کامن کی ہے. یہ دیسی کمیونٹی ہم جو ہیں, ہم تقریباً 2 ارب دیسی ہیں, آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں ہم 2 ارب دیسی ہیں. کسی کو مسئلہ تو نہیں اس فگر میں نا. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش جیسے لوگ دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں, سب ملا کے تقریباً 2 ارب بن جاتے ہیں. ان 2 ارب لوگوں نے کبھی ایک دفعہ بھی دنیا کے سامنے اپنی موریلٹی پریزنٹ ہی نہیں کی. اسلام نے آ کے ہمارے سامنے موریلٹی پریزنٹ کی. کسی کو شک ہو کہ نہیں وہ انڈین کلچر میں تھی اپنی, تو یار بھگوت گیتا کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں تھی ان کے لیے, ابھی بھی چل رہی ہے, تو اس میں ہے تو صحیح پرنسپل, پر دنیا کو نہیں ہم پریزنٹ کر سکے. آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں, اسلام نے اپنی موریلٹی میں وہ ایک چیز ڈالی ہوئی ہے جو کہ آپ کے نہ بزنس ایتھکس میں ملے گی نہ کرنٹ ویسٹرن ایتھکس میں ملے گی, وہ ہے کریج. باقی سینس آف جسٹس, ایمپتھی, لبرٹی اینڈ پرسنل فریڈم, یہ تو ہر کوئی ہے, یہ تو اسلام بھی کہتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی پرسنل فریڈم نہیں ہم تمہارا ہلائیں گے, مگر سینس آف جسٹس وچ از دا کور آف موریلٹی, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کلیئرلی ایکسپلیسٹلی بتا دیا کہ بھیا ہاتھ سے روکے گا تو برائی کو. یہ ویسٹرن سیولائزیشن بول نہیں سکی ابھی تک. آپ اور میں اس وقت اسلامک موریلٹی پہ نہیں ہیں, غور سے سمجھ لیں, بہت بڑا سوال ہے. آپ کے اور پچھلی 100 نسلوں میں ایک فرق آ جائے گا, آگے نسلیں تر جائیں گی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو. تھوڑی سی لمبی بات ہے, 5 منٹ اور لگیں گے اس پہ, تفصیل سے سن لیں. اگر یہ سوال سمجھ آ گیا تو آج کا دن کامیاب ہو گیا, سفل ہو گیا انشاءاللہ. آپ اور میں جب بھی کوئی چیز بری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ویسٹرن سیولائزیشن کہتی ہے, یہ کامن سینس ہے کہ بھئی پہلے دل میں برا جانو, اس کو برائی کو برائی تو مانو, اور اگر اس کے بعد اگر کچھ رکھتے ہو, نہیں دل میں برا جانتے ہو, تو پھر اس کے بارے میں بات کر کے تبلیغ کرو کہ یار یہ چیز بری ہے, روکو اس کو. اور اگر وہ بھی کر رہے ہو تو اس کے بعد گیدر the power to do something.
اللہ عز و جل نے اور نبی علیہ السلام نے ہمارے پورے کے پورے امہ کو یہ والا چکا الٹا کر کے دیا ہے کہ جب برائی دیکھو تو جدھر ہو جو ہو جیسے ہو سب سے پہلے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرو اس کو. آپ سمجھ آئی بات کہ کریج پرائمری ہے ہماری. آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ عورت ہیں یا مرد ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ بالغ عاقل ہیں تو آپ سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں گے اس کو. ابھی تک کوئی فلاسفر پیدا نہیں ہو سکا جو اس پرزم کو ایسے دیکھے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا باتیں کر رہے, اس لیے وہ کہتے ہیں ریڈیکلائزڈ ورژن ہے. یہ ریڈیکلائز, یہ آیت ریڈیکلائزیشن پھیلا رہی ہے آیت حدیث کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا امر بالمعروف ونہی عن المنکر, اس کے اوپر نبی السلام نے کہا کہ ونہی عن المنکر پہلے ہاتھ سے کرے گا تو. اس کو وہ ریڈیکل بولتے ہیں, اس کو ایکسٹریم بولتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ اس ویڈیو کے نیچے لکھا ہوگا another extremist, another اسامہ بن لادن. اس ویڈیو کے نیچے دیکھنا کیا لکھا ہوگا. حالانکہ یہ حدیث ہم سب کو پتا ہے کہ جب برائی دیکھ ہاتھ سے رو. اس کا لٹمس ٹیسٹ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کی چھوٹی بہن کو محلے میں کوئی آگے پکڑے گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے دل میں برا جاننے والے کدھر تھے سارے. خواتین سے بہتر کس کو پتا اس آیت کا مطلب, اس حدیث کا مطلب کہ جب کوئی بندہ دست درازی کرنے لگے تو ایک مسلمان آ کے اس کو گلے سے پکڑ لے, ایک چاہیے ہوتا بس. اس مریض سے, اس ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے بندے سے جو روڈ پہ پڑا اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ گاڑیاں گزارو مت, دیکھ دیکھ کے رو مت, روکو اور ہاتھ سے پکڑ کے اسپتال لے کے جاؤ. یہ 8 سال کے بچے کو پتا اس بات کا کہ پہلے ہاتھ سے روکنا کامن سینس کی بات ہے, ہماری ایمپیتھیٹک ڈیمانڈ ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مجھے آپ لوگ یہ میرے ساتھ برائی ہو ایک دم سب اکٹھے ہو کے ہاتھ سے پکڑ لیں اس برائی کو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ آپ کو اور پچھلی نسلوں میں فرق کرنے لگا ہوں میں. میری اور آپ کی گھر میں ٹریننگ ہی ہوتی ہے کہ بیٹا بات سن, مفت کی لڑائی میں ہاتھ نہ دیا کر. جو بچ کے آ گیا وہ ہیرو ہے. آپ سے میں, آپ کے ہاتھ اللہ نے اتنے طاقت میں نہیں رکھے جتنے ان کے ہاتھ طاقت میں رکھے ہیں. یہ بایولوجی ہے. اس لیے آپ کا کام تھا ان کا بوجھ اٹھانا. اس وقت کیا ہو رہا ہے, عورتیں آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہی ہیں. سو آپ کے ہاتھوں کی طاقت چاہیے جو ہاتھ سے روکو. دیٹ از دا مسلم مین جو سب سے پہلے کہتا ہے کہ سر کہیں پہ بھی برا دیکھوں گا میں تو ہاتھ سے روکوں گا میں. اس کے پیچھے کیا چاہیے, کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ پیٹرول لگتا ہے بس. میں بتاتا ہوں پیٹرول کیا ہے. وہ پیٹرول پاکستان میں ہے نہیں. اصل میں اس پیٹرول کا ریٹ بہت زیادہ ہے. وہ ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا دوبارہ یہ والی امی نہ پیدا ہو جائے پاکستان میں. وہ پیٹرول کی نلکے بند کر دیتی ہے پیچھے سے. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ ایسے ڈراتی ہے بچے کو کہ اس کو جو کچھ برا ہوگا میرے بچے کے ساتھ ہوگا, ایسے لپیٹ لیتے. بچہ شروع سے ہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی وائرس آیا مجھے لگے گا, دنیا میں کہیں گولی چلی اڑتی ہوئی مجھے لگے گی, دنیا میں کہیں پہ تیز ہوا چلی تو مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی. ماں نے ایسے لپیٹا ہوا اپنا چوزا, وہ پھر 32 سال کا چوزا ہی رہتا ہے. ڈرپوک مائیں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں, یاد رکھنا. ہاتھ سے روکنے کے لیے جو کریج چاہیے وہ ہماری بیسس آف موڈیلٹی ہے, اسٹینڈرڈ آف موڈیلٹی نہیں ہے. ایک مسلمان مرد اتنے کراؤڈ میں بیٹھا ہو نا, ایک مسلمان مرد, دنیا کی ساری عورتیں سکون میں آ جائیں گی, کچھ نہیں ہو سکتا مجھے. اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایک مسلمان مرد انٹر ہوتا ہے, ساری عورتیں ہراساں ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں بھی کیا کر دے گا یہ ہے مسئلہ. اور ہم نے ہیرو سمجھا اپنے آپ کو, زیادہ لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں. بے شرمی کی انتہا دیکھو, مطلب بالکل الٹا کام کر رہے ہیں. جس لڑکی نے کوالیفائر یہ صحیح اسلام کا رکھا ہو نا کہ مجھے اصلی مسلمان مرد چاہیے اپنے ہسبینڈ کے لیے,
وہ آپ کی طرف آپ کو دیکھے گا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی. یہ موڈالٹی اسلام کی. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کو زیادہ دیکھ رہا ہے, کون کس کو کم دیکھ رہا ہے, وہ اتنا بڑا مرد بن رہا ہے. آپ کو انڈینجر کر رہا ہوں میں, آپ کو گھور گھور کے, اور آپ سمجھ رہی ہیں یا ہی از دا ہارٹ تھراب آف دا یونیورسٹی. آپ کو انڈینجر کرنے والا ہوں, آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شادی کر لوں گا, آگے پورے لاہور کی عورتیں خطرے میں میرے سے. سب سے پہلے اپنی سی وی میں ڈینٹ ڈالتا ہوں, اور آپ مجھے کوالیفائی کر لیتی ہے اس بات پہ. کیوں؟ انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہاں ایٹ لیسٹ کوئی دیکھ تو رہا ہے نا. ماں نے بچپن سے کہا ہوا تھا پھر تیرا رشتہ نہیں ہونا. لڑکیوں میں مقابلے ہو رہے ہوتے کہ کس کو آ رہی, اس کو دیکھ رہا تھا. 4 لڑکیاں چل رہی ہوتی ہیں, 6 گنڈے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں, 5 کی 5 ڈپریشن میں چل جاتی ہیں کہ مجھے نہیں دیکھ رہا. آپ سمجھ آئی بات؟ ایسے 2 لڑکی اور لڑکے ڈیفیکٹڈ کی شادی ہو جاتی ہے, اور پارلیمنٹ ہاؤس دیکھ لیں کیا بھرا ہوا. دس آپ اپنے بچوں کی ماں کو کوالیفائی کرنے کے لیے سوچیں ذرا. اپنی بیٹیوں کی مائیں غیرت دلا رہا ہو نا, بیٹیوں کی مائیں چوز کر. کیا آپ کو اصلی مسلمان عورت نہیں چاہیے؟ آپ کو اپنی بیٹیوں کے باپ کے لیے نہیں چاہیے اصلی مسلمان مرد؟ بندوق تانی ہوتی ہے اس بندے نے جو آپ کو گھور رہا ہوتا ہے. That is equivalent to he is going to shoot at you. He is proving that he is dangerous. And you're qualifying him, you know what, he's looking at me, I'm good looking. جو مسلمان مرد ہے وہ آپ کو سیکیورٹی کے لیے پیدا ہوتا ہے, وہ آپ کو تاڑنے کے لیے نہیں آتا دنیا میں. morality کا اسٹینڈرڈ کریج پری ریکوزٹ ہے. باقی اسٹینڈرڈ وہی ہیں جو اس وقت سینس آف جسٹس, ایمپتھی, لبرٹی اینڈ پرسنل فریڈم, یہ 4 ہیں. بریوری نکال دیں گے سب ایسے گر جائے گی, چاہے ویسٹرن ہو چاہے ایسٹرن ہو, مسلم ہو نان مسلم ہو, بریوری نکالیں گے ایسے گرے گی. انہوں نے اب تو خیر مسلمان نے بھی شروع کر دیا کہ مسلمان نہ بریو ہو جائے, حکومتیں بریو ہوں, یہ کہتے ہیں اس وقت کے اسکالرس کہ نہیں ون نہیں المنکر ہمارا کام نہیں, حکومت کا کام ہے. نیچے سے کوئی بھی نہیں کرے گا, اوپر جا کے اچانک ہوش آ جائے گی ان کو. سوچیں ذرا, بچپن میں نواز شریف بزدل, بڑے ہو کے بہادر, یہ کون سا ماڈل انہوں نے نکالا ہے؟ اگر آپ بچپن سے مومن نہیں ہے تو بڑے ہو کے نہیں مومن بننے والے. آپ لڑکپن آپ کا ابو جہل کا ٹرین ہو کے گزر رہا ہے, اچانک پارلیمنٹ ہاؤس میں ووٹیں آ گئیں, یہ کون سا کلینزنگ میکینزم ہے؟ سو حکومتیں بھی تب ون نہیں منکر کریں گی, اسی لیے نہیں کر رہی نا. کل دیکھنا, اللہ نہ کرے, اللہ میری بچیوں کو بچائے فلسطین میں, دیکھنا کل کا ڈیتھ ٹول کیا ہوتا ہے. ختم ہو گیا سیز فائر. دیکھ لیے یہ حکومتوں نے جو کرنا تھا, ہم نے آرمی اور سول دونوں. کیوں؟ ان کو پتا ہے نہیں چاہیے کیا کر لیں گے, یہ سب گاؤں والے کیا کریں گے. So the standard of right and wrong, which is morality, comes from Allah Azza wa Jal and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nobody else is going to tell you. اور انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لکھ کے دے دی ہوئی ہے, نبی اسلام نے اپنی پوری زندگی حیات مبارک سامنے پریزنٹ کر دی کہ یہ ہے morality. کریج سے سٹارٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کی عمر میں غزوہ بدر نہیں لڑ سکیں گے آپ. کریج سے سٹارٹ ہوئی تھی, علی بن ابی طالب کی پرورش خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, ہاتھوں سے پلے. تو کیا ہوا پھر؟ وی آل نو کیا کیا علی بن ابی طالب نے کریج سے. وی آل نو کہ دنیا میں اگر کوئی ایک بریوری کی ایگزامپل سیٹ کر سکا ہے, اب نارمل ایونٹس ہوئے جس کے ہاتھ سے, وہ علی بن ابی طالب ہے. کیوں؟ کیونکہ بیسس کریج کے اوپر ڈیولپ ہو رہی تھی. So, sir, what is the impact of peer pressure in this context? میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کلچر میں آپ کا کوئی بھی دوست آپ کو آپ کی ماں کے بارے میں یا باپ کے بارے میں کوئی نیچ بات کرے تو آپ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے. کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا نا. سو پیئر پریشر تب تک افیکٹو ہوتا ہے جب تک پیرنٹل پریشر انفیکٹو نہ ہو جائے. اگر ماں باپ پراپرلی اسٹرکچر کر کے بچے کو 12-13 سالہ کر دیں گے
تو آپ پیئرز ٹھیک کرنے والی مشینیں ہوں گی. اوکے, اگر انہوں نے نہیں اسٹرکچر کیا تو پھر ہر دوسرا لڑکا آپ کا کاؤنسلر بھی ہے, تھراپسٹ بھی ہے, گائیڈ بھی ہے, لائف اسکلز بھی وہاں سے مل رہی ہیں. اور یہی ہو رہا ہمارے ساتھ. دنیا میں زیادہ تر سوالوں کے جواب آپ کو آپ کے کلاس میٹس نے بتائے تھے کلاس 6 میں, آپ کو 2nd 3rd 4th گریڈ میں. ہماری تو ماؤں نے اور باپوں نے ہمیں زبردستی دے رہا تھا کہ اس سے پوچھ, سمجھ رہے ہیں. سو پیئر پریشر کی تو ہم نے پیئرز کے اوپر اپنے بچے پلوائے. تو پیئر پریشر تو گورے کو جو پیئر پریشر پتا ہے وہ تو بڑا پاک صاف لفظ ہے. ان کو اگر لگ پتا جائے کہ ہم کن کو پیئرز کہتے ہیں, ہمارا تو دین بھی ہمارے کلاس فیلوز نے سکھایا ہوا ہمیں. سو وی ہیو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ وے آف لوکنگ ایٹ, آئی ہیو اے وے آف لوکنگ ایٹ کہ پاکستانی کلچر میں ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو خود اپنے بچوں سے دور کرتے ہیں. تو پھر آپ کا جو لفظ پیئر پریشر کہنا یہ ٹوٹلی K2 کا پہاڑ بنا دیتا ہے. تو اس کانٹیکس کے اندر سمجھیں کہ اپنے پیئرز کو بہت غور سے جانچ پڑتال کے, سنبھال کے, بچا کے اپنے دوستوں کی ایسے قدر کریں جیسے پیسوں کی قدر کرتے ہیں, کہ یہ بندہ نہ کہیں چلا جائے. اور میں پھر بتا دوں آپ کو, جتنے مرضی آپ نے عیاشیاں کرنی ہو, کیریکٹر آف ون مین از دا موسٹ اٹریکٹیو اینٹی. دا موسٹ اٹریکٹیو اینٹی. جس لڑکے کا کیریکٹر اسٹرانگ ہے آپ میں سے, اس کو خود بھی نہیں پتا لڑکے اس کی طرف کیسے اٹریکٹ ہوتے ہیں, بیکاز وہ ڈیپینڈیبل ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے یہ میرے پیٹھ پیچھے برائی بھی نہیں کرے گا, یہ میرے پیسوں کا بھی میری عزت کا بھی رکھوالا ہے. ذہن میں کوئی شکل آ رہی ہے اپنے دوستوں میں سے کسی کی؟ اگر نہیں آ رہی تو آپ ہیں وہ کینسر. سمپل سائیکالوجی کا ٹیسٹ بتایا آپ کو. آپ کے ذہنوں میں شکل آئے نہ آئے, کوئی ایک گارنٹی دے دے سر میری شکل آئی ہوگی میرے دوستوں کے ذہن میں. سو تالاب کی جو ایک مچھلی ہے پورے تالاب پہ افیکٹ کرتی ہے نا, مسلمان بھی بیسکلی ایسے ہی افیکٹ کرتا ہے, کریکٹر ایسے ہی افیکٹ کرتا ہے. گندا کرنے کے بجائے صاف کرنے کے لیے بھی ایک مچھلی چاہیے ہوتی, مگر وہ پھر مسلمان ہو نا, کہ جس کے تھرو لوگ کہ بھائی یہ جیسا مرضی ہے بھائی, مگر میں نے ایسا ہی بننا ہے. چاہے لڑکیاں اس کو پسند کرتی ہیں نہیں کرتی, ڈزنٹ میٹر. چاہے اس بندے کے پاس پیسے کم ہے زیادہ ہے, پیدل آتا ہے گاڑی, ڈزنٹ میٹر. یہ میرا وہ بندہ دوست ہے کہ جس کے تھرو میں محفوظ ہوں, میری عزت محفوظ ہے, میری ریپوٹیشن کی پروٹیکشن کرتا ہے, اور کبھی میرے بارے میں مجھے امپروو کرنے کے لیے باقاعدہ محنتیں کرتا ہے. میرے بارے میں کبھی کیجول نہیں ہوتا ہے. ابھی نہیں ملیں گے آپ کو, اللہ کرے مل جائیں, 10 سال میں آپ کو ایسے بندے ملیں گے. انشاءاللہ آئی گارنٹی یو, یہ 30ویں سال میں پاکستانی مرد کو ہوش آ رہی ہے. اوکے, میں جانتا ہوں کن کن انجیکشنز کے تھرو اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں مسلمانوں سے. آپ کو ملیں گے, ابھی ایکسپوجر آپ کا ذرا کم ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ 15 سال ضائع ہو گیا. کیونکہ یہ کام 12ویں 13ویں 14ویں سال میں شروع ہو جانا چاہیے. ٹو پروٹیکٹ مائی فرینڈز انٹرسٹس, ٹو ڈیولپ مائی فرینڈز ریپوٹیشن انسٹیڈ آف ڈیمیجنگ اٹ. اور آپ لڑکوں سے اس طرف آ جائیں, ایون دو آپ کو زیادہ پروٹیکٹیو ہونا چاہیے تھا, آپ سے زیادہ پرائیویسی کی سینس تو کبھی نہیں ہے. لڑکوں کو نہیں آ سکتی وہ پرائیویسی کی سینس. آپ کو نیچرل ریڈار دیا ہوا ہے. دنیا میں سب کو ایک, ہم دونوں جینڈرز کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. آپ کی سینس آف پرائیویسی اتنی اسٹرانگ ہے, اور آپ پرائیویسی بریچ کرتی ہیں دوسری خواتین کی. پرائیویسی بریچ کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اسلام میں, اور سب سے کامن گناہ خواتین نے رکھا ہوتا ہے, کسی کا عیب اٹھا دیا, پردہ اٹھا دیا اس کا. غور سے سمجھیں کتنی بڑی بات ہے. آپ کی پرائیویسی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے خاتون کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریڈار دیا ہوا ہے. ہم لوگوں کو نہیں اتنا فرق پڑتا ہمارے بارے میں کوئی بات کیسے ہو جائے. آپ لوگوں کو بجلی گرتی ہے آپ کے اوپر, اللہ کرے گرتی ہو, ابھی بھی یہ فطرہ باقی ہو پاکستان کی بچی میں. مگر غیبت تہمت یہ سب سے پہلے پرائیویسی بریچ ہوتی ہے. غیبت پتہ نا سچی برائی کو کہتے ہیں. وہ برائی میرے اندر ہے تو آپ نے بتا دی تو غیبت وہ ہے. سو خیر, اب تو لڑکے اس سال کے ایوارڈ تو لڑکوں کو ملے گا زیادہ غیبت کرنے پہ. مطلب ہم کمپٹیشن میں جیت رہے ہیں. یہ انسیکیورٹی اور فیئر کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ غیبت کرتی تھی. ہمیں کون سی انسیکیورٹی اور فیئر ہے؟ یہ
وہی بات ہے, کرج اٹھاؤ گے تو پھر نیچے سے سارے ڈرپوک ہی نکلیں گے نا, اور ڈرپوک بنا غیبت کرتا ہے, پرائیویسی بریچ کر دیتا ہے. سو میری ریپوٹیشن اگر میرے دوست نے نہیں بچانی تو پھر کیا کرنا ہے میں نے اس کا, میں نے واپس اس کے اوپر حملہ کرنا ہے نا, گرج رکھنا میں. سو میک شیور یو آر پروٹیکٹرز آف ایچ ادر. اپنے دوست کو نہیں بچا سک رہے. ایک سوسیولوجسٹ ہے ان کا, اس نے مورالٹی کے اندر لکھا ہوا ہے, لٹرلی پرنسپلز آف مورالٹی اس نے ڈیفائن کیے تھے کہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے سے سٹارٹ ہوتی ہے مورالٹی. میں 10-12 سال اس بندے کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہ کوئی نہ کوئی تو سینس ہے جس کے تھرو اس نے پروٹیکشن آف فیملی بیس میں رکھی ہوئی تھی. ہم لوگ اپنی فیملی کو ہی سب سے زیادہ, مطلب اپنے خاندان کے اندر ہم سب سے زیادہ ڈینجرس ہیں. دوستوں میں ہم بڑے پکے پروٹیکٹر ہو جاتے ہیں, خاندان میں ہم لٹرلی سب سے زیادہ لیتھل ہوتے ہیں. سو وہاں سے پریکٹس ہو کے آتی ہے, اور پھر یہاں پہ ہم بتا دیتے ہیں اپنے اپنے خاندان کے کیا کیا تربیتیں ہوئی ہیں. سب سے نیچ گناہوں میں سے اسلام میں نیچ گناہ ہیں, اسلام میں کیٹیگریز ہیں. غیبت, ایک بندہ حضرت عمر بن خطاب کے پیروں میں آگے گرا ہے, حضرت علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور دھاڑے مارنا شروع ہو گیا, مجھے قصاص بتائیں, بہت بڑا گناہ ہو گیا. حضرت عمر نے اس کو اٹھایا کندھوں سے اور اس سے پوچھا کیا کرا ہے, ہی سیڈ مجھ سے زنا ہو گیا. حضرت عمر نے ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا کہ یار روتا تو ایسے تھا جیسے غیبت کرا ہے. اتنا نیچ گناہ ہے غیبت. پہلا سوال تھا نا صحابی میں اور ہم میں فرق کیا ہے. یہ میں نے ابھی سٹارٹ بھی نہیں کیا صحابی, یہ تو اسلام کی بیسکس کہ اس کا کیسے ازالہ ہوگا. زنا کا تو 100 کوڑے مار لیں گے تیری, غیبت کا تو کفارہ ہی کوئی نہیں, تو نہیں بچنے والا. میرے شیخ ہیں, پاکستانی نہیں ہیں, انہوں نے لٹرلی فتویٰ ایشو کروایا تھا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے بھائی کا گوشت کھا لیا. اللہ نے جب کہہ دیا, نبی نے کہہ دیا, تو اس کے علاوہ کون سی جلا نکالتے ہو. میں کیوں غیبت کے اوپر فوکس کر رہا ہوں؟ پیئرز ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز ہوتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو خدا کی قسم ٹرین کریں, یا ابو بکر بنا رہے ہیں ابو جہل بنا رہے ہیں, بیچ میں نیوٹرل نہیں کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو. میں آپ سے کانفیڈنس لیتا ہوں اور آگے ٹرانسفر کرتا ہوں, یا میں آپ سے ویکنس لیتا ہوں اور آگے ٹرانسفر کر دیتا ہوں. آپ سے ایک دوسرے کا جو سوال ہونا ہے نا, میں اپنے تمام تر احباب کا, میں کہ آپ بھی ہم سب احسان مند ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے آگے لے کے جاتے ہیں, اور لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ ہی ہم سوشلی ایکسپوز ہوتے ہیں, زیادہ تر دوستوں میں ہوتے ہیں, ہر وقت ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو ایک دوسرے کو مسلمان بنانے کے پیچھے آپ سب کے اکٹھے ہاتھ ہیں, یا پھر کافر بنانے کے پیچھے. جی Okay, sir, we are taking a 10 minutes break for Asr Namaz. Then we will continue, inshallah. انشاءاللہ. اوکے, جنہوں نے نماز کے لیے جانا ہے وہ 10 منٹ کی بریک ہے, اور باقی بیٹھے نہیں ہیں. تھینک یو. باقی کون یہاں سے کوشچن نہیں بتائے آپ مطلب یہاں پر ایک بات ریٹرن کر دیتے ہیں میتھمیٹکس سے. سر یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کیا ایسے کوشچن کرتے ہیں یہاں پر کرنے کی, حالانکہ جب ان کوشچن پوچھے تو پورے پاکستان میں بتا دی جائے کہ ہر جگہ ان کا کرتا ہے, اور جب آپ اس پہ اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر سے کیا سوال کرنا چاہیے اس وقت؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سب سے اس ٹائم سب سے بڑا ایشو فلسطین. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس کے علاوہ کوئی سوال ہے یہ پوچھ سکتے ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں کیوں نہیں آیا؟ اس کی اپنی بہن ہوتی نا تو آتا. سمجھ رہے ہیں, مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں یہ سوال پوچھنے کے لیے, پوری دنیا کے غیر مسلم بھی یہی پوچھ رہے ہیں حکومتوں سے. اور ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ کہہ رہے ہیں لیٹ کیوں آئے ہو بھائی, الیکشن کب کرا رہے ہو. سمجھ رہے ہیں, کوئی وہی بیماری ہے. جی مائکرو فون ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ویسے پوچھ. Assalamualaikum, sir. Sir, my question is this: that what are the opportunities of growth in Islam, and how do Quran looks at the growth of women in this modern era? یار لڑکیوں کو تو جتنی اب ضرورت ہے اتنی تو کسی بھی دور میں نہیں تھی. مسلمان عورتوں کی جتنی ہمیں اب ضرورت ہے.
مسلمان عورت گرون اینٹی کا نام ہے, یاد رکھیے گا. پورے گروتھ ماڈل سے گزر چکی ہے تب وہ ایک مسلمان فنکشننگ عورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ You are a lot more exposed now than 50 years ago. پاکستان کی اسی طرح کے کسی ادارے میں بیٹھ کے ایک لڑکی, وہ اپرچونٹیز نہیں تھی اس کے پاس. اب آپ کے پاس اگر گروتھ نہیں ہے تو یہ آپ کا قصور ہے. گروتھ کیا ہے؟ یو ہیو اے میٹرکس. ہر بندے کی اپنی میٹرکس ہوتی ہے کہ میں کہاں پہ افیکٹ کرتا ہوں, کہاں سے ریسیو کرتا ہوں نالج, اسکل, کہاں پہ میرے ڈیپینڈنٹس ہیں, کس جگہ کے اوپر. جیسے کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو لوگ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, یو بیکم اے پارٹ آف دا کمپنی. تو مسلمان شروع سے پارٹ آف دا کمپنی رہتا ہے. یاد رکھیے, آپ اگر آج کسی بھی نوکری میں جائیں, کسی کمپنی کا نام بتائیں لاہور میں, کوئی بھی, یہ کیا لفظ بول رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اور کوئی کمپنی سروس شوز میں چلے جائیں آپ, ٹھیک ہے, تو سروس شوز آپ کو ایک کام دے گا اور باقی کے سارے ورکرز آپ پہ اس کام پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, چاہے کوئی بھی کام. اگر آپ وہ کام چھوڑ دیں تو مشین رک جاتی ہے نا. دیٹس دا جاب آف این امپلائی. ماڈل سمجھ آ گیا آپ کو؟ کسی بھی کمپنی کو یہ ماڈل پتا ہوتا ہے کہ ویسے ہی نہیں بندے رکھے ہوتے, کسی نہ کسی کام پہ بندے رکھے ہوتے ہیں, اور کوئی ایک بندہ بھی نکال لیں, مشین اپنی پرفارمنس ویک کرتی ہے. 2 4 5 6 نکالنا شروع کریں, مشین رک جائے گی. اب اس کمپنی کے ماڈل کے اندر کچھ خاص پوزیشن ایسی ہوتی ہیں جہاں سے وہ ایک بندہ میں نکالیں, کمپنی اسی وقت بند ہو جاتی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے فلیٹ ہائرارکی کے اندر ایک کمپنی میں ڈالا ہوا ہے. انما المؤمنون اخواتم, یہ ہے مطلب کہ if you're not performing, everyone else is suffering. You understand me? If you as an individual is not performing, my daughters are suffering. اگر آپ پرفارمنس نہیں دے رہی, کب آپ کو ریئلائز ہوگا اپنا آنر جو اسلام نے دیا ہے. We are a community, we are not single individuals coming together. مسئلہ یہی ہوا, پہلے کسی نے پرفارمنس نہیں دی تھی, اب آپ کے پاس پرفارمنس میٹرکس نہیں. اتنا بڑا نقصان کر گئی ہیں پچھلی آنٹیاں, ایک بھی مثال نہیں ہے آپ کے پاس, اور انکلوں نے بھی کم نہیں کیا آپ کے ساتھ. جو مثالیں تھیں وہ بھی آپ کے کریکولم سے نکال لی گئی. آپ ڈھونڈ کے دکھائیں کوئی لڑکی مسلمان, کیوں نہیں پتا آپ کو صحابیات کا, کسی نے آپ کو پریزنٹ نہیں کیا. قصور آپ کا ہے, اور بھی طریقے تھے ڈھونڈنے کے. کریکولم میں نہیں آئے گی کوئی لڑکی آپ کے پاس, اینڈ اس پہ عورت مارچ نہیں ہوتا. اصل میں تو یہ بات تھی مارچ, اور ان چیزوں کے اوپر ویسٹرن اسٹوڈنٹس مارچ کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ادھر, انجوائے کر رہے ہیں. نہیں پتا تو کم سوال ہوں گے. لٹرلی فلسفہ بن چکا ہے, نہیں پتا تو بچت ہو گئی. کوئی بچت نہیں ہے. دوزخ میں عورتیں زیادہ ہیں, کوئی بچت نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عورتوں پہ ڈیولپمنٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اسلام میں. ریورس انجینئر ہم آخرت سے کرتے ہیں. آخرت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب آپ دیکھ لیں زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت کس کو پڑی ہے؟ آپ کو پڑی ہے. آپ کی ریشیو تو بڑھ گئی ہے. ہاؤ کین یو بی سلیپنگ ساؤنڈ؟ ہم جیسی مخلوق اگر سو بھی جائے تو ہم کہتے ہیں یار وہاں پہ کوٹا تھوڑا ہے. آپ کا تو کوٹا ہی زیادہ ادھر. آپ کو اس بندے کو گلے سے پکڑنا چاہیے کہ بھائی میرے ساتھ جو کچھ ہو گیا, آپ کریکولم میں تو انٹری کرو عورتوں کی. ایک بندہ آیا تھا یونیورسٹی کے سامنے, سب کے سامنے پوچھ گیا فاطمہ کی ایج بتا دیں, مجھے ایج نہیں آتی تھی. کریکولم میں انٹری کرو فاطمہ کی. سیدۃ نساء اہل الجنہ, ہمیں لیڈر آف دا جنہ ہی نہیں پتا آپ کو. آپ نے کیوں کیسے جنت میں جائیں گے؟ آپ کا لیڈر ہی نہیں ہے آپ کے پاس, اور کون لے کے جا کے جنت میں آپ کو؟ 1000 بہانے ہیں آپ لڑکیوں کے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آدمی تھے, نبی تھے, ہم کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ اور پتلی گلی سے باہر, اور باہر پتلی گلی کہاں جا رہی تھی؟ جہنم میں. سینٹر پلاٹ ہے حاویہ کا عورتوں کے پاس, ادھر کی فائلیں بک رہی ہیں, لے رہی ہیں آپ. یہ بہانہ نہیں چلا نا, اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے بہانے نہیں چلے بیٹی ہو, آپ کے بہانے نہیں چلے. لینڈسکیپ ہم سب کے سامنے ہے. سو یو نیڈ ٹو ڈیولپ 10 times more. مجھے تو ریشیو بھی نہیں پتا, کیا پتا عورتیں 10 times زیادہ ہوں. نبی السلام نے تو فگریٹولی بتایا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں, کیا پتا 10 گنا زیادہ ہوں.
ہمیں تو ورس کی سینیریو لینا چاہیے نا. جہنم کی بات ہو رہی ہے ادھر, کوئی چھوٹی موٹی بات بھی نہیں ہو رہی. سو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جتنے مرضی نااہل نتو نکل آئے پاکستانی مرد, مگر اگر ہمیں پتہ ہوتا نا جہنم میں مردوں کی تعداد ہے, مورالٹی کا فیکٹر ہمارا اوپر ہونا تھا. کیونکہ جذباتی ہیں ہم, آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں. آپ کے جذبات بھی چینل نہیں ہو رہے فار سم ریزن. کوئی بندہ کہیں جذباتی لیول کے اوپر ہی آپ اٹیچ ہوتے ہیں. نو, یو ناٹ کلنگنگ آن ٹو اے سنگل فیمیل ہیرو ان اسلام. What's going on here? My daughters, what's going on here? کدھر چلی گئی ہیں مسلمان عورتیں؟ خالی حجاب کر لینا کافی نہیں ہے, اسلام میں فیشن نہیں ہے, کام کرنا پڑے گا. حالانکہ حجاب والی لڑکی سے تو 10 گنا زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. سو یہ اسلام کا جھنڈا پہن لیے تو شاباش, پھر اسلام کے تمام تر پالیسی اور قوانین آپ کو آنے چاہیے. لڑکوں کو نہ آئے سمجھ سکتا ہوں, لڑکیوں کو نہ آئے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. ہم نے پیسے بنانے, پتھر اینٹیں توڑنی ہیں, ہم نے فیکٹریاں چلانی ہیں, ہم نے ماچس کی تیلی سے لے کے بحری جہاز بھی ان لوگوں نے بنایا. آپ نے تو ابھی تک کچھ بنایا بھی نہیں ہے. آپ کر کے بھی ہیں. آپ ایک ہی جہاز بتا دیں جو عورت نے کی ہے. اسپیس شٹل آدمی, ماچس کی تیلی آدمی, ٹائر آدمی, گاڑی آدمی, جہاز آدمی. جہاز آدمی ہے سر. آپ لوگ کدھر ہیں؟ ویئر آر یو گائز؟ ڈونٹ یو فیل ایلینیٹڈ کہ دنیا ہی کوئی ہو رہا؟ اور ہر تیسری لڑکی مجھے کہہ رہی ہے سر یہ آدمیوں کی دنیا. تو جی بنائی ہے نا ہم نے دنیا, آدمیوں نے دنیا بنائی ہے, تو آدمی کو آرام کریں گے اس میں. آپ بھی بنا لیتی, کسی نے روکا آپ کو؟ کوئی کتابیں ہی لکھ لیتی. ویئر آر یو, ویئر از دس, میری بیٹی کدھر ہے؟ بیٹے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جتنا فارغ ٹائم ہے پاکستان لڑکی کو ملتا ہے نا, اسپیشلی پوسٹ میرج, اتنا ہمیں ملے عیدیں ہو رہی ہوں ہماری, کتابوں پہ کتابیں دیوان لکھے جا رہے ہوں. یہ کاموں میں لگ گیا پاکستانی مرد, تالیاں بجاتا رہتا ہے. اگر یہ لڑکی میں جوائنٹ فیملی 10,000 لوگوں کا خیال رکھ رہی ہے تو اس کو تو آپشن نہیں ملے گا نا کہ اتنا ایجوکیشن کر سکے. جن 2 نمبروں کا آپ خیال رکھ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. سمجھ رہی ہیں؟ غور سے سمجھیں. جوائنٹ فیملی میں جو کھچڑی اور گٹر بن رہا ہے نا, ہم سب کو پتا ہے. یہ لعنت اسلام نے منع کی ہوئی ہے, ہم نے اس کو ثواب سمجھ کے اپنے بتا. جی آپ کے بیٹے جوائنٹ فیملی نہیں توڑے, اور کیا کہہ رہے ہیں سارے ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں. ناؤز باللہ, ورنہ 4 شادیاں کرنے کے سب کو شوق ہے. جوائنٹ فیملی میں رکھنا تھا 4 بیویوں کو. ادھر کدھر ماں باپ کے حقوق ہیں؟ کون سی بیوی کے ساتھ امی اور کون سی کے ساتھ ابو ہیں؟ یہ 2 نمبریں نہیں چلیں گی میرے آگے. آپ کو میں بتا رہا ہوں, I am putting the blame on you for your own lack of development. We are not super developed, but you didn't even start the game. آپ نے شروع ہی نہیں کی گیم. So یہ یا تو مثالیں نہ ہوتی ہیں. فلاسفرز آپ کے پاس ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں آپ کے اور میرے تک پورا اسلام 3200 حدیثیں ایک خاتون سے آئی ہیں ہمارے. میں حضرت عائشہ کو سائڈ پہ کروں, اسلام ایسے آدھا رہ جاتا ہے, آدھا. فکر نہیں ترتیب ہو سکتا. آپ کو کیسے بتاؤں ایک حدیث کی ویلیو کیا, کس طریقے سے انٹرپریٹ کر کے انہوں نے پورا کا پورا دین ترتیب دیا حضرت عائشہ نے ہمارا. No, we're not going to do this. So it is upon you. میں آپ کو پھر بتا دوں, مجھے غصہ پتا کس بات کا ہے. میں پچھلی نسل پہ غصہ کیوں کرتا. میری بیٹیاں چھوٹی ہیں, ان کو چاہیے تھی آپ جیسی میں سے کوئی ایک مثال. آپ لے نہیں رہی. میں تو نہیں دے سکتا ہوں اپنی بیٹیوں کو مثال. دیر نہ ہونا تھنک کہ وہ میں نے اپنے باپ جیسا بننا ہے. کتنا بن جائیں گی میں اپنے باپ جیسا. ان کو خاتون ہیرو چاہیے ہوتی, اور آپ کی پرفارمنس زیرو چل رہی ہے. کسی بھی ایک ریلم کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. میں پھر بتا دوں, اصلی چیزوں پہ عورت مارچ کریں. میں خود
عورت مارچ کے حق میں ہوا کو پتہ نہیں. اصلی چیزوں پہ تو کریں نا. سارے مسلمان مرد آئیں گے آپ کو کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے, سسٹم بدلو, ایجوکیشن کا سب سے پہلے, قانون کا سسٹم بدلو. سب جگہ پہ آپ پس رہی ہیں, مجھے کوئی شک نہیں ہے. پھر وہی ہوگا, پھر ادروائز کسی بڑے چودراہٹ کے انتظار میں کوئی ایک مریم نواز نکل آئے گی اور سمجھے گی کہ شی از اے بگ فلانتھرپسٹ. مجھے بلقیس عیدی پہ مرہون منت نہیں چاہیے, مجھے عیدی جو ہے نا وہ بلقیسوں پہ مرہون منت چاہیے. یہاں پہ یو نیڈ ٹو سی, اللہ تعالیٰ نے اوپن پلینگ فیلڈ دی ہے, لیول پلینگ فیلڈ, بلکہ اف اینی تھنگ آپ کو زیادہ لیوریج دی ہے. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقوق پہ حقوق دے دی. بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, اٹس یو, آئی ایم سوری. اور پھر میں نے کہا لڑکوں سے ایک چاہیے, اللہ کی قسم ایک خاتون چاہیے, آپ پرفارمنس دکھائیں. اور اتنا آسان ہے کہ یہی اگر شعیب اختر پاکستان میں فاسٹ بالر تھا نا, چائنا میں ہوتا تو گینیس بک میں ہوتا نہیں. وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں بالنگ کر سکتا, تو اس نے تو گینیس بک اور ورلڈ ریکارڈ میں ہونا تھا کہ بھائی یہ کیا چیز نکالی ہم چائنا. بالکل اس لیے جب بالکل سب نااہل اور بالکل زیرو پہ چل جائے نا, تو ہائی پرفارمنس کی ویلیو ایسے نظر آتی ہے ہیرے کی طرح. آپ کو یہ اپرچونٹی ملی ہوئی ہے کہ کوئی ایک پرفارمنس دکھا دے, بس ایسے سٹاک مارکیٹ میں چاندی ہو جائے گی. سیلفش ہو کے ہی کر دیں آپ, سیلفش ہو کے ہی کر دیں. بٹ آئی نیڈ ون گرل ٹو اسٹینڈ ٹال انٹلیکچولیزم کے اندر, کتاب لکھ گئی, مورالٹی ری ڈیفائن کر گئی, حضرت فاطمہ تک پہنچا گئی, حضرت فاطمہ کو ری پبلش کر گئی, ٹریننگ مینول دے گئی. نو یو ناٹ گونا ڈو دس, دین سوری آئی کی ناٹ ڈو دس. میں ویمن ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ نہیں کر سکتا. کامن سینس کی بات ہے, میں پورے ہال میں عورتیں بھرے, میں ویمن ڈیولپمنٹ کے اوپر آ جاؤں تو عورتیں کہیں گے تجھے تو الف نہیں پتا ہمارے پہ گزر کیا سکتی ہے, تیری بایولوجی نہیں آنا, تیری کیمسٹری ہے, میرے پہ تو فزکس بھی کوئی اور اپلائی ہوتی ہے. کسی اور طریقے سے بتاؤں گا اس کا مطلب جملے کا, کہ تیرے پہ تو فزکس بھی کوئی اور اپلائی ہوتی ہے, تو کیا بتائے گا. سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. آئی نیڈ دوز کمپیٹنٹ ویمن کمنگ ان, اور کاپی پیسٹ نہ کر رہی ہوں, اوریجنل تھاٹ پروڈیوس کر رہی ہوں. سو 10 times the need, بیٹا 10 times the need. Pressure is on you. اور یہ میں پھر بتا دوں, گینیس بک والے دیکھیں نہ دیکھیں, نوبیل پرائز والے دیکھیں نہ دیکھیں, فیلڈز میڈل والے نہ دیکھیں, اللہ کی قسم کائنات کے سارے فرشتے دیکھ رہے کہ ٹیلنٹ کدھر ہے. اسلام اتنی بڑی مشین ہے کہ جیسے ہی آپ اپنا ستون ٹھیک کرتے ہیں, all of a sudden پوری کائنات آپ پہ مرکوز ہو جاتی کہ یہ کام کا انسان نکل آیا, یہ مسلمان, he is going to perform. اصلی سیلیبریٹی بنے جو ادھر کے اصل میں جو لکھتے ہیں, آپ کے کارنامے لکھتے ہیں, جہاں پہ کیش بھی صحیح جگہ پہ ہوتا ہے. ہمارے آگے سیلیبریٹی نہ بنے, ڈیفینیشنز بدلیں کہ اچیومنٹ کیا ہے. جب آپ کی روح قبض ہو تو اسی طریقے سے کائنات کے فرشتے آئیں, آپ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ جو ریسیپشن ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ریسیپشن, سعد بن معاذ کی ریسیپشن ایسے ریکارڈ کرائی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک عرب کے صحابی کو یہ شک نہیں تھا کہ سعد بازی لے گیا ہے. کیوں؟ سعد کی ریسیپشن بتائی تھی, مرنے کے بعد ریسیپشن کیا ملی ہے سعد کو, کہ کوئی ایک فرشتہ نہیں بچا کہ جو سعد کا استقبال کرنے نہ آیا ہو جب روح نکل رہی تھی. سو پرفارمنس دکھائیں. You are the true celebrity. We need those celebrities. My daughters need you. خیانت نہ کر دینا, اتنا بڑا ذمہ دے کے جا رہا ہوں. میری بیٹیوں کو آپ کی ضرورت ہے, اور نظر آ جائے گی آپ کی پرفارمنس, ٹینشن نہ لیں, آپ بس اپنے طور پہ پرفارم کریں. Next question. Wait. السلام علیکم سر. سر جب آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک لڑکی یہ سارا کچھ کر بھی رہی ہے
اور پرفارمنس کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے, اپنے آپ کو بلڈ اپ بھی کر رہی ہے, لیکن پھر ہماری فیملیز میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے گھر سے ہی آپ کو دبا دیا جاتا ہے. آپ کے فادرز ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے ہسبینڈز ہیں, پھر ان کا یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بھائی ہم تمہارے اوپر بلی ہیں, تو تمہارا کام صرف اور صرف گھر کو دیکھنا ہے, تو بس گھر کو دیکھو, یہ تمہارے کام نہیں ہے. تو پھر اس ٹائم میں پھر کیا کیا جائے, ان چیزوں کو کیسے بلڈ کیا جائے؟ کتابیں پڑھی جائیں. کون سا بھائی ہے جو بہن کو کتابیں پڑھنے سے روکتا ہے؟ سر بکس پڑھنے سے نہیں روکتے, لیکن جب آپ تو سب سے پہلے بیٹا علم کے لیول سے اچیو کریں, یہ بیسک ہے. آپ کی پرفارمنس ہیز ٹو بی بیکڈ اپ بائی ریئل ریسرچ. میں پاکستانی ڈھونڈ رہا ہوں, یہ میری ٹیم کے بندے آئے ہوئے ہیں, پوچھنا ہمیں پاکستانی مل ہی نہیں رہے کہ جن کے پاس ڈیٹا ہو, ریسرچ کرنے کی بیسک سکل بھی ہو. غیر مسلموں کو ہائر کر رہا ہوں میں, اسلام کی ریسرچ کے لیے بھی. ہسٹری غلط بتاتے ہیں, ویک بتا, فلسطین کا نہیں پتا. آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں, بتائیں فلسطین کا کیا پتا ہے آپ کو؟ کہ کیا بیٹا آپ کا علیشا فلسطین کا پتا ہے؟ سیریسلی پتا ہے؟ I don't want to embarrass you, but I guarantee you do not know enough. No بیٹا, definitely. میں آپ کو 3 سوال کرتا ہوں, تینوں میں سے کسی ایک کا جواب دے دینا. Are you sure you're going to do that? فلسطین کے سوال ہوں گے. The point that I'm trying to make is, ہم پاکستانی تو پہلے کشمیر کے مسئلے پہ ہیں. فلسطین کا مسئلہ تو ابھی آپ کو 7 اکتوبر کو پتہ چلا نا. ہمیں تو کشمیر کا نہیں پتا, فلسطین کا خاک پتہ ہونا تھا. ہمیں ٹیکنیکلٹیز ہی نہیں پتا کشمیر کے مسئلے. پاکستان نے کیا ہرڈل ڈالی ہوئی ہے ان ٹرمز آف آن پیپر, اور انڈیا نے کیا ہرڈل ڈالی ہوئی ہے کشمیر میں آن پیپر. ہمیں تو پیپر ورک ہی نہیں پتا, حالانکہ پبلک ریکارڈز ہیں. یونائٹڈ نیشن نے خود پبلش کیا ہوا ہے کہ آپ دونوں پہلے خود تو سائڈ میں ہو, پھر ہم انٹر ہوں گے. اور سمجھیں, فلسطین کے مسئلے کی جو روٹ کاز ہے, ایک جملے میں بتائیں مجھے علیشا. یہ سوال نہیں پوچھا کہ کس کو بلیم کرنا ہے. فلسطین کے مسئلے کی روٹ کاز کیا ہے؟ اور بیسیکلی اس کی امپورٹنس جو مسلمانوں کے لیے, کیونکہ پیلسٹائن بہت امپورٹنٹ ہے, اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ لینڈ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے. اور ویسے بھی صرف اسلامی کے لیے دیکھا جائے تو اس طرح نہیں, جغرافیکلی بھی فلسطین کا جو لینڈ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے بھی لینڈ ہی کا بتائیں نا, جغرافیکلی لینڈ کو ہی کہتے ہیں نا. دوسرا پھر لینڈ بھی امپورٹنٹ تو نہیں, ایک ہی چیز ہے نا, لینڈ کے اوپر بات کیا. اور وہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا یہ والا لینڈ مسلمانوں کے پاس آ جائے. وہ اس لیے فلسطین میں آگے کیونکہ وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کا لینڈ ان سے لے لیا جائے. یو ایکچولی تھنک دیٹ. پھر تو ان کو مکہ پہ حملہ کرنا چاہیے تھا. علیشا, وہ لینڈ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں, اس لیے ادھر گھسے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ Now what I'm trying to make is, I don't want to pinpoint anyone here. میرا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستانی مسلمان منہ کھولے نا, تو اس کا بیک جو ہوم ورک ہے نا اس کا, جس پہ وہ بیک کر رہا ہے اپنے جملے, وہ چیلنجیبل نہ ہو. بس اتنی سی بات ہے, جس کے لیے بائی دا وے آپ لوگ یونیورسٹی میں جتنے بھی آپ کے امتحان ہوتے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں کہ کتنا ہوم ورک کیا ہوا ہے, کتنی ریسرچ ہے آپ کی. آپ یونیورسٹی کا لڑکا اور لڑکی اگر ہالو اسٹیٹمنٹس دے گا, جذباتی اسٹیٹمنٹ, پیچھے سے بیک نہیں کر رہا ہوگا ڈیٹا سے, اور ٹرو مطلب ریفرنس ہوا ہوا ڈیٹا, ویلیڈیٹڈ ڈیٹا, صرف مسلمانوں کا لکھا ہوا نہیں, نیوٹرل لٹریچر بھی پڑھیں آپ کہ جو فلسطین کے بارے میں لکھا ہوا ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ nobody can challenge you. That's the girl, that's performance. That's by the way the beginning of performance. کوئی میں ایپیٹمی نہیں بتا رہا ہوں, پیک نہیں ہے. پیک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے سولوشنز آرٹیکولیٹ کر سکیں آگے, اور آپ کی پرفارمنس ایسی ہو کہ لوگ کلسٹر بنا رہے ہوں کہ یہ والا سولوشن میں نے اپنے تھیسس میں پریزنٹ کرنا ہے. سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں بھی آپ کی لکھی ہوئی باتیں پریزنٹ کر رہے ہوں لوگ.
یہ پرفارمنس ہے. اور بائی دا وے زیادہ تر میڈیا جو آپ دیکھتے ہیں پیچھے پرفارمرز کی باتیں آگے وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں, ریفرنس بھی دیتے ہیں, وہ آپ کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. کچھ چور ہیں جو اپنے نام سے پبلش کریں گے مگر آپ کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے. یور برین از انڈر ڈیولپڈ. مائی کڈز, بچیوں, my daughters, your brain is underdeveloped compared to any other girl of your age in any other ethnicity. دیسی لڑکی انڈر ڈیولپ ہوئی اور کوئی نہیں روک رہا آپ کو. کتابیں مفت ہیں اور اگر مفت نہیں ہے تو اتنے پیسے نہیں لگتے کہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں آپ کو علم میں دقت آئی تھی. اور کہاں بھی کتابیں تو اللہ نے ویسے ہی مفت کی ہوئی ہیں. You had the time, you had the opportunity and you're never going to lose it. But you're not using it. کیونکہ ابھی سے آپ کی ایج میں ساس کی پروفائل کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہے, گول روٹیاں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں, ڈومیسٹک سیاست کی بیسک انسٹرومنٹیشن کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کو بڑی بہنوں سے یا خلاؤں سے اور whatever, because they know you're just about on the brink of entering that realm. Your bigger headaches are ساس کو کیسے پٹانا ہے. Sir, it is a very big. اور سچ بتاؤں اس میں بھی فیل ہیں آپ. ہاں ترس رہے ہیں سارے مرد, آپ کی اتنی بھی پتہ چلے گا کہ بیوی کو کیسے بیلنس کروں, ماں کو کیسے بیلنس کروں. جوائنٹ فیملی اسٹرکچر نہیں ہم سے اسٹیبلش ہو رہا کہ اسلام میں کیسے اس کو, اسلام اس کے اندر کیسے لائیں. ہم نے فلسطین کی باتیں کر لی. نو کہاں پہ کینسر لگا ہوا ہے, انڈرسٹینڈ کینسر کہاں پہ لگا ہوا ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اپنے آپ کو اپنے اپنے غارہ ہرا میں لے جاوے بچہ, اپنے اپنے غارہ ہرا میں. اور لڑکی کے پاس اپرچونٹی ہے, ان کے پاس واقعی میں ہم نے ان کو بزی کیا ہوا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ہمیں رگڑا لگنا چاہیے بھائی, کام پہ لگتے ہیں ہم. وہی کہا نا ماچس کی تیلی سے بحری جہاز تک ہم نہیں بنا رہے ہیں نا. ایٹ لیسٹ آپ کہاں کتابیں پہ تو آئیں, آپ بھی بنائیں گے بحری جہاز. آپ مارس پہ کیا پتا کوئی لڑکی لے کے جائے, ہمیں کیا پتا. چاند تک تو لے گئے ہم نا, ہم لوگ آگے آپ لے جائیں مگر کتابیں تو کھولیں. سمجھ رہے ہیں شوہروں کی اور ساسوں کی اور یہ جتنی بھی ڈیمانڈ ہے یہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ کو ٹائم نہ مل رہا ہو, ٹائم پھر بھی ملتا. ساحل بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ what are the potential solutions to achieving a lasting peace in Palestine and Israel, and how can we as a youth contribute globally in including the conflict between Palestine and ٹھیک ہے. آپ جس طریقے سے نا, آپ کو پتا فیس بک کس نے بنائی تھی؟ کالج کی لڑکیاں تارنے کے لیے بنائی تھی, پتا نا آپ کو. سوچیں ذرا, ابھی تک پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس نے اپنا نیٹ ورک کیوں نہیں بنایا, اسپیشلی سافٹ ویئر کے لوگوں. مجھے وہ نیٹ ورک پتا کیوں چاہیے, وہ ایپلیکیشن کیوں چاہیے, وہ پلیٹ فارم کیوں چاہیے, تاکہ 20 اور 30 سال کے بیچ کے جو یوتھ کی انرجی ہے نا وہ چینل کی جا سکے. اگر میرے پاس یا کسی کے پاس بھی اسٹوڈنٹ باڈی پاکستان کی ایک پلیٹ فارم پہ کنیکٹ ہو گئی, ساری نہ بھی ہوئی, 50, 30, 40, 60% کنیکٹ ہو گئی, پاکستان کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں. پاکستانی فوج جائے گی فلسطین لڑائی کرنے. آپ لوگ لیکن آئسولیشن میں کھیل رہے ہیں سارا کچھ. یو گائز ڈونٹ ریئلائز دیٹ اسٹوڈنٹس کنیکٹ ود اسٹوڈنٹس بیکاز کمیونٹی ایک ہے, زون ایک ہے, سائیکالوجی ایک ہے, ایج ایک ہے, ڈیموگرافک ایک ہے. اتنی ساری کامنالٹیز ہیں, کمیونٹی نہیں بن رہی آپ کی. کیوں؟ کیونکہ کوئی کام کی بات کرنے والا اسٹوڈنٹ مل نہیں رہا, کنوینس نہیں کر سک رہا. پاور آپ کو 100 سال پہلے آپ کی ایج میں لوگ مرنے کی تیاریاں کرتے تھے کہ میں نے اچیو جو کرنا تھا کر لیا ہے. بگ بیٹلز ہیو بین وان. آپ نے ابھی تک لڑائی شروع بھی نہیں کی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی نے ہم سب کو غلط پٹی پڑھائی ہے کہ ابھی چھوٹے ہو, ابھی چھوٹے ہو. غلط پٹی پڑھائی ہے, وہ ہے اصلی بیمار آدمی. یو گائز شوڈ ہیو بین فنکشننگ. 2 یا 3 ایونیوز میں سے کسی ایک میں بھی اگر آپ نے فنکشننگ پرفارمنس, آپ کی پرفارمنس تو یہ ہونی چاہیے پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹ نہ بھی ہو, ایج گروپ پہ تو کنیکشن آ جاتا. اسٹوڈنٹ کا بہت آسان ہوتا ہے کنیکشن, بیکاز فیئر ایک جیسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا, اسٹیکس ایک جیسے ہوتے ہیں. لنکڈ ان پہ سارے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نوکری کے لیے, مگر
فلسطین میں کوئی کنیکٹ نہیں ہو رہا. آسان ہے, کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, اٹس ایزی. از اٹ ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ؟ نو, اٹس ناٹ ہارڈ, بٹ اٹ از ہارڈ ٹو ڈو, بیکاز میں اسٹوڈنٹ سے کنیکٹ نہیں کر سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں. یو آر دا اسٹوڈنٹ. میں آپ کے سامنے اسلام کو اس لیے پروجیکٹ کرتا ہوں, میرے اور آپ کے بیچ میں کامن اسلام ہے, میرے اور آپ کے بیچ میں ایج کامن ہوتی ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں میری فریکوینسی کیسے ٹریول کرتی ہے آپ کے تھرو. آپ کی فریکوینسی کامن ہے, آپ لوگ ریڈیو چینل ٹیون ہی نہیں کر رہے. پاکستان میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, فلسطین کی آبادی 1%, مطلب اتنا چھوٹا ہے فلسطین کمپیئر ٹو جتنی آبادی اسٹوڈنٹس کی پاکستان میں. یو آر دا فورس, یو ہیو دا پریشر پوائنٹ, یو ہیو دا سیم stakes, same fears, same definitions of success and failures. All you have to do is be convincing کہ people will come to your kind of platforms. Make those kind of, اس کے لیے تو جینڈر نہیں چاہیے ہوتا. سافٹ ویئر انجینئرنگ تو دیکھتا لڑکی کی انگلیاں ہیں لڑکے کی, کمپیوٹر کو تو نہیں پتا ہوتا نا. Another field where you're not performing even though level playing field. So آپ سے میں کیوں کہہ رہا ہوں, you're way more into understanding کہ physically بھی کئی جگہوں پہ نیٹ ورکس بنانی پڑتی. لڑکیاں شاید نہ کر سکیں, مگر اب وہ دور نہیں ہے. یو کین آلسو کنیکٹ ایوری اسٹوڈنٹ, ایوری بلو 30 کے جتنے پاکستانی اس وقت ہیں, اس کا اگر 10% بھی اگر آپ موبلائز کر سکیں نا, تو پاکستان آپ کے کنٹرول میں. Literally, you are the votes, you are the biggest pressure. جو کہ نواز شریف ہو یا آرمی ہو یا سول ہو, سب کو پتا ہوگا the force to reckon with is this generation. آپ کو تو کسی اور انٹائٹلمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. Plus you have no stakes, you have nothing to lose. I don't know why you're not doing it. یا تو نا کریئر ٹینک ہونے آپ کا تو کریئر بھی نہیں اسٹارٹ ہو, اور آپ کی انرجی کی زون سب سے زیادہ ہے. آپ کی سب سے زیادہ بلائنڈ انرجی بولتے ہیں اس کو ڈم انرجی بولتے ہیں. آپ کی ڈم انرجی بھی سب سے زیادہ ہے, مطلب آپ دیوار میں جا کے ٹکر مار سکتے ہیں آپ, اور کوئی نہیں مار سکتا. وہ بھی سب سے زیادہ آپ کی ہے, پھر بھی نہیں کر رہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا, مجھے آپ کے غلام ہونے پہ نہیں مسئلہ, مجھے آپ کی غلامی کے اندر خوش ہونے پہ مسئلہ ہے. How are you okay? How are you smiling? In your age, فلسطین کا مسئلہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا اپنے بڑوں کو گریبان سے چاک کر دیتے کہ آپ لوگ کر کے رہے ہیں. آپ کی ایج میں تو ویسے ہی ایک انرجی پیک پہ ہوتی ہے اور جذبات پیک پہ ہوتے ہیں. آپ کو کس نے ڈوسائل کر دیا ہے؟ ہاؤ آر یو بہیونگ لائک اولڈ مین؟ یہ کہ اتنی میچورٹی آ گئی آپ کے اندر, پیپر میں تو ہی نظر آتی. اتنے میچور ایج کے اوپر بندہ آ کے تھک جاتا ہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوتا. آپ کی ایج میں تو ویسے ہی بندہ زیادہ جذباتی ہوتا ہے کہ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہے فلسطین کے بچے مرتے ہوئے. بٹ نو, یو گائز آر اوکے ود دس. دیٹس اے پرابلم جو ڈیموگرافکلی دیکھا جاتا ہے پتہ چلتا قوم مری ہوئی ہے کہ زندہ ہے. وہ بابا کو دیکھ کے نہیں پتہ چلتا, وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے, وہ بچوں اور بچیوں کو دیکھ کے نہیں پتہ چلتا. آپ کی ایج میں پتہ چلتا ہے ٹیمپریچر کیا ہے ایک قوم کا. You are the thermometer. If you are not feeling the pain, I'm sorry. اب آپ کو جو بگر کوشچن ہے اس کا سولوشن آسان ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, بائسڈ ہو کے نہیں بتا رہا ہوں, بیکاز میں مسلمان ہوں تو میں یہ بتا دوں. فلسطین کا سولوشن وہی ہے جو کسی بھی اور موقع پہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو سولوشن ہے. لیٹس بی انبائسڈ. اسرائیل, یہودیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اوکے. اسرائیل کا نہ ہونا پوری دنیا میں ایک ریلیف کی لہر لے کے آئے گا. اسرائیل کا نہ ہونا, اسرائیل کے ہونے سے پوری دنیا کے جتنے ملک اور جتنا پیسہ انوالو ہو چکا ہے, اگر دنیا کے ذی شعور فلاسفر کتابیں لکھنا شروع کریں تو پتہ چلے گا کہ پچھلے 1896 سے لے کے 1890 سے لے کے چلیں, دنیا کو جتنا اس خطے نے 2 نمبری میں انوالو کر کے پیسہ لگوایا, جانیں ضائع کی, اور کسی موقع پہ یہ واقعہ ہسٹری میں نہیں ہوا. In the big picture, this was the acne of the human population right now. یہ ہے وہ پھوڑا نکل آیا ہمیں جو 100 سال سے پورے جسم کو تکلیف دے رہا, پورے دنیا کے ہر ملک کو انوالو کر کے رکھا ہوا ہے, اور ہر ملک پیسے انویسٹ کر رہا ہے, ہر ملک جانیں دلوا رہا ہے ان کو. ہر وقت کی اٹینشن اس اسرائیل کی وجہ سے ہر وقت لگی رہتی.
یہ جب نہیں تھا تو دنیا کچھ اور معاملات میں اور پروڈکٹیو معاملات میں تھی, اب ٹائم ہی نہیں مل رہا. سو دا ایکچوئل سولوشن از ٹو ڈسمینٹل دیٹ فلاسفی تھرو وچ, کل فار ایگزامپل گرو نانک کی کوئی کتاب مل جائے اور سارے سکھ حسن ابدال پہنچ جائے, ہماری پرومس لینڈ ہے, اور امریکہ آئے ایک اور بیلفر کی طرح کی ڈیکلریشن اور حسن ابدال کے اندر اسرائیل شروع ہو جائے اور 15 سال کے اندر پورا پنجاب سکھوں کے پاس پہنچ جائے. یہ ہے وہ بیسس پتر ریشا, یہ بیسس ہے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ یہودی مار دو. اسلام میں کسی بھی مذہب کو اس کے مذہب کی وجہ سے قتل نہیں کر سکتے آپ. یہودی تو بلکہ ریکگنائز دین ہے. ان کو تو اللہ نے ان کے دین پہ بھی لٹایا قرآن میں کہ جاؤ ہمارے لیے لا نہیں مانتے, اپنی لا مان لو, وہ بھی اللہ نے لکھی. ٹھیک ہے, یہودیوں کو رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں, اسرائیل رہنے نہیں دینا. یہ صرف مسلمان کی اپیل نہیں ہے, یہ کسی بھی ذی شعور کمیونسٹ کی بھی اپیل نہیں ہے کہ یار یہ کینسر بن چکا ہے بھائی. Either you take out the cell because you're not going to be able to treat it. How are you going to take it out? اس کے 2-3 طریقے میں سے ایک طریقہ اس وقت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے اس طرح کے ملک جیسے پاکستان ہے, یہ موبلائز ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ بڑھنے سے تو روکے نا بیماری کو. آئی سی یو میں تو ڈالنا ہے, پہلے اس کو ٹرانسفیوژن تو کریں, گندا خون نکال کے صاف خون تو آئے, بڑھے تو نہیں نا یہ بیماری. جی بائی دا وے, آپ کو مسلمان جتنے بھی مل رہے ہیں نا اس وقت اسپیشلی میڈیا میں, وہ سم ہاؤ شرمندہ ہیں اسلام سے, اور وہ جان کے ایسی رولنگ بتاتے ہیں کہ جس میں یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ اسرائیل کا ہونا اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اور گناہ ہو چکا. یہ جملہ بولنے کے پیچھے کوئی خاص ہمت نہیں چاہیے. It's a common sense thing. A lot of non-Muslims are saying that as well. Even Jews are saying that. سب سے لاؤڈ وائس اس کی جوز خود نکال رہے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں, یہ 2 نمبری جو تم لوگوں نے کی ہے. اور موسیٰ نے کوئی طور سے نکل کے سب سے پہلے کیا توڑا تھا, سب سے پہلے کیا کیا تھا, آتے ہی وہ مندر توڑا تھا جنہوں نے خود نیچے بنا لیا. یہ بچڑا بعد میں ہوا واقعہ کہ یہودی الگ سے اینٹی نہیں کریٹ کر سکتے. یہ اسلام, یہ مطلب موسیٰ نے کہا تھا یہ اسلام نہیں ہے, تم پوری دنیا کے اوپر سسٹم نافذ کرنے آئے ہو. ڈائریکٹ موسیٰ کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, جو یہودی خود سناتے ہیں. ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. دیکھو جو اب مولوی صاحب نہیں مانتے کہ انسان کو دنیا کی خلافت ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ خلافت تو اللہ نے بولنا, وہ کچھ اور ہو جائے گا. سو یہودی سب سے پہلے خود کہہ رہا ہے کہ بھائی اس بیماری کو ڈسمینٹل کر دو. ہم کہیں تو فار سم ریزن اینٹی سیمیٹزم میں آ جاتا ہے. اٹس اے کامن سینس تھنگ. سولوشن بیٹا یہی ہے. اب اس کی طرف جانا ہے, کتنے سال لیں گے, 5 سال تک 10 سال تک میں کوشش کروں, کیا پتا زندگی ہو نہ ہو, مگر اتنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیری فارورڈ کرنا ہے نا کہ بھائی سولوشن اصل میں یہی ہے. اس کے لیے کتابیں آپ نے نہ پڑھی ہوئی, اسکل آپ نے نہ لی ہوئی, پالیٹکس آپ کو نہ آتی ہوئی, ریسورس آپ کے پاس نہ ہوئی, مورالٹی آپ کے پاس نہیں, آپ کی کسی نے بات نہیں سننی, پھر جذباتی نعرے اور ریلیاں ہی نکلیں گی. مسلمان کبھی ریلیاں نہیں نکالتا, یاد رکھیے گا. مسلمان اپاہج, مسلمان بزرگ, لاغر, ضعیف قسم کے مسلمانوں کو اجازت ہے ریلیاں نکالنے اور پروٹیسٹ کرنے کی. مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ روڈ پہ کھڑا ہو کے جھنڈے لہرا رہا ہو, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اوکے, ابو جہل نے مکے میں حملہ کر دیا اور مدینے میں صحابہ نعوذ باللہ پلا کر لے کے ریلیاں نکال رہے ہیں. یہ اسلام پریزنٹ ہو رہا ہے. یہ مسلمان کی غیرت ہے. وی گو اینڈ نپ دا ایول فرام دا سورس. ہاتھ سے پکڑنے والے لوگ ہیں, اور وہ ہاتھ کیا ہے, پالیٹکس کا ہاتھ ہے وہ. اوکے, یو نیڈ ٹو پٹ پریشر. ہاؤ یو کریٹ پریشر, ہاؤ یو گیٹ نمبرز, ہاؤ یو کریٹ پلیٹ فارمس. اٹس اے سمپل اسپائرل. السلام علیکم, میں سر شاد اکرم. سر آپ نے جس طرح ہمیں بتایا کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے اپنی یوتھ کو, ٹھیک ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی ایک مارچ کرنا چاہ رہی تھی فلسطین کے حق میں, لبرٹی آن دا سیکٹر. تو سوال اس طرح سے ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں دی گئی. سو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اب ہماری یوتھ جو ہے وہ چارج ہو گئی, انہوں نے باقی کچھ کرنا ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے نہ دیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, ایک سوال یہ کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ میرا پوائنٹ سمجھ چکے ہیں کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے نہ دیا جا رہا ہو, اور دوسری بات یہ کہ آپ بات کرتے ہیں نظام کی, تو اس کے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیں بیٹا, اگر آپ مارچ کرنا ہے نا, آپ نے مارچ کرنے جا رہے ہیں, دیکھیں عورت مارچ کی میں حق میں پتہ کیوں, you're not gonna go in and do something
which is going to create a bigger dent other than you create a voice. You are the voice. You're not the voice, you're the hands, you're the legs. Okay? مسلمان جوان مارچ نہیں کرتے ہوتے, مسلمان جوان ایکشن کے اندر کام کرتے ہوتے. یو آر دا فورس. میں نے آپ سے کہا ویل چیئریں نظر آنی چاہیے ریلیوں میں, تو میں سمجھ سکتا ہوں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. پروٹیسٹ کرتا ہی مفلوج ہے کہ میری ٹانگیں نہیں ہیں اور تم لوگوں کا رہن نہیں آ رہا. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ذیشان. جب مسلمان جوان منظم مارچ شروع کر دے تو آپ کو پتا کیا وہ دے رہے اس کو ایگزامپل کیا دے رہے ہو منظم مارچ کو؟ سر سوری ٹو انٹرپٹ یو بٹ پوائنٹ آ رہا ہوں نظام والی بات پہ. کیسے جب ایک مارچ پہ نہ منظم ہو جانا. پکڑے مائک بس پکڑے. مارچ کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے کہ میں مجبور ہوں, میں لاغر ہوں, میں مفلوج ہوں, میری دہائی سنو. گاؤں والے چودھری صاحب کو بات کر رہے ہوں جیسے آپ اصلی چودھریاں وہ کب سمجھ رہے ہیں اکٹھے ہوں گے تب چودھری بنیں گے. جب تک آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تب تو عام سا نواز شریف بھی کھا جائے گا آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کو خوشیاں ہوتی ہیں جب سپلٹس ہوتے ہیں. یہ مارچ اور ریلیوں کے اوپر ہر سیاستدان خوش ہو رہا ہوتا ہے. کامن سینس کی بات ہے نا. آپ خود بتائیں, آپ کی عمر نہیں ہے, فار ایگزامپل ابو جی نے آ کے فار ایگزامپل زیادتی کر دی کوئی امی کے ساتھ, پٹائی کر دی امی کی, واپس بیک ٹو دا مغلیہ چیئر. جی تو سر پلیز نہیں میں ذرا 2 منٹ ذرا آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دی بوائز. آپ کسی وجہ سے ابا جی کے سامنے فورس نہیں دکھاتے. کیا وجہ ہے وہ؟ مجھے ایک ٹرن دے دیں. نہیں, ان کی اتھارٹی نہیں ہے, اللہ کی اتھارٹی ہے. اللہ نے اللہ نے حکم دیا باپ پہ نہ ہاتھ اٹھا لیں. گھر بیٹوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. بیٹے باپ کو کنٹرول ڈیفر کرتے ہیں. بیٹے بڑے باپ کو اللہ کی وجہ سے کنٹرول ڈیفر کرتے ہیں. یہ کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. ورنہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی 2 نمبر کی اسپیشلی کوئی فار ایگزامپل آپ کی بہن کو یا ماں کو آپ ہی کا باپ جان سے مارا تو آپ کیا کریں گے؟ والد صاحب کو اللہ نے حقوق دیے ہیں, میں نہیں کچھ کرتا. آف کورس آپ بچائیں گے اپنی ماں اور بہن کو, نہیں. سو جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں, یہ گھر کی مثال جان کے دے رہا ہوں, کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. اللہ نے اسی موڈالٹی کو ٹریگر کروایا. تو باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو میں نے دین پہ رکھا ہوا ہے, کبھی زندگی میں بدتمیزی نہیں کریں گے. اللہ نے روکا ہوا ہے, ورنہ یہ جتھا بنا لیا تو میں اکیلا ہوں, ان کی طاقت آ چکی ہے ان کے پاس. مگر ہمارے پاکستانی جوان کو پاکستان میں دیکھیں ذرا, 25 کروڑ پاکستانی, ایک پارلیمنٹ ہاؤس, اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم مفلوجوں کی طرح دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں. بوڑھی آنٹیاں بیوہ عورتیں دعائیاں دیتی ہوتی ہیں. مسلمان جوان مرد دعائیاں نہیں دیتا ہوتا. مسلمان جوان مرد سب سے بڑا ڈر رہا ہے. You guys are the people who everyone is afraid of. سوشل میڈیا بیچ میں کوئی انکل آنٹی آئے ہیں, انہوں نے آپ کو ڈرا دیا ہے, حالانکہ وہ آپ سے ڈرے ہوئے. اللہ کی قسم ڈرے ہوئے, کامن سینس ہے. میڈیا سوسائٹی وہ بتاتے بھی ہیں کہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں, مگر آپ کیا کریں, زیادہ سے زیادہ اونچی سی آواز لگا دی, 15 منٹ کی ریلی نکال کے لیکچر دے دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے شیک ہوتی ہے گورنمنٹس. اور گورنمنٹ شیک کرنا مقصد نہیں ہے, گورنمنٹ کریکٹ کرنا مقصد ہے. سیول وار انارکی نہیں چاہیے, پالیٹکس چاہیے ٹرو مورالٹی کے اوپر. میں پھر بتا دوں, اگر پاکستان انڈیا کے اوپر حملہ کر دے اور وہ غلط حملہ ہو تو پاکستانی جوان کو پاکستان کا گلا پکڑنا ہے کہ بھائی غلط کا ساتھ ہی دیں گے. کریکٹ یور میجرز. ہم پرائم نہیں ہو رہے کہ جو کرے گا انڈیا تو غلط ہو. ہم بائس نہیں ہیں, ہم مسلمان. اس لیول کی مورالٹی پریکٹس کرنی ہے آپ یہ. لیکن سٹیج 2 ہے. سٹیج 1 کیا ہے؟ آپ کو مارچ نکالنے کی بجائے پلیٹ فارم بنانا ہے اور اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹس لینی ہے کہ بھیا بات سنو, یہ 4-5 پلرز ہیں. کون سے پلرز آ رہے ہیں؟ بڑے مسئلے پاکستان کے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی جوائننگ اینی نواز شریف, عمران خان اور زرداری. وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ, سے دا رائٹ تھنگ. وی آر دا پریشر پوائنٹ. ہمیں کنونس کرو نواز شریف کو, آ کے پریزنٹ PPT بھیجا کرو ہمیں.
تمہارا پلان کیا ہے, اور ایکشن نہ لیا ہم پیچھے ہو جائیں گے تم سے, ہم امپیچ کریں گے تمہیں. پارلیمنٹ کے بل نہیں, پاکستانی جوان امپیچ کر دے گا تجھے. اس کو انقلاب کہتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ اتنا آسان ہے انقلاب لے کے آنا. ڈونلڈ ٹرمپ ایسے کانپتا تھا, مارک زکربرگ کے پاس فیس بک کے ووٹرز تھے, سمجھ رہے, ایسے کانپتا تھا. پتا کتنے پیسے لگے ہیں ان پلیٹ فارمز کو, ٹویٹر اور فیس بک کو ٹارنش کرنے کے, کتنے پیسے دیے پورے پولیٹیشنز نے. کیوں, کیا فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر نمبرز ہیں بس. آپ لوگ نمبرز کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں, اور آپ اس نمبر کے پیچھے ایسوسی ایشن کو ریئلائز نہیں کر رہے. مجھے اتنا غصہ آیا, جماعت اسلامی نے فلسطین کے اوپر ریلیاں نکالی تھی کہ تمہیں سیاست میں ڈالا تھا ریلیاں نکالنے کے لیے, تمہیں ہم نے پیک آف پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈال دیا, اور اس کے بعد تم نے کیا کیا, جو عام عوام کرتی ہوتی ہے, ریلی کر کے باہر آتی ہے, بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا. بھائی میرے اور سراج الحق میں ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ میرا بجلی کا بل آئے, میں روڈ پہ آتا ہوں, سراج الحق صاحب آپ ریلی لے کے کراچی پہنچ گئے. سمجھ رہے نا فرق؟ دس از اے پرابلم. اسی طرح ٹرین ہوں گے, ہم بھی ریلی نکالتے رہیں گے ساری عمر. عام بندے میں اور مسلمان میں یہ فرق کرنا چاہیے. عام بندہ اسلام کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا. اوکے جی, اگلا کوشچن دیجیے. Okay, class. پہلا اسٹیپ Okay, بتایا نا آپ students. Now, end of time. کو, چل پوچھ لے بیٹا. سر اللہ تعالیٰ انسان نے پیدا کیا گیا, تو انسان کہتا ہے میرا مقصد کیا آنے کا دنیا میں, تو اکثر جب آنسر ملتا ہے ہمیں کہ انسان اور جناب کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے, ہمیں نارملی شکر کروا دیا جاتا ہے. سر ایسی اس یہاں پہ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں, سر سورۃ فاتر میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ از فری فرام آل پریزز. اللہ or and it is you who stand in need of Allah, but Allah is free from all wants and needs, but he of all praises. سر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ساری مخلوقات بھی میری عبادت کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر گناہ بھی کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر اللہ تعالیٰ دوسرا پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمام مخلوقات پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. سر یہاں پہ عبادت کیا ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے جو غار حرا میں جا کے غور و فکر کرتے تھے, سر وہ غور و فکر وہ عبادت نہیں. پہلی وحی وہ نہیں ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے, پڑھیں. پہلی وحی وہ نہیں ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے اسلامیات کتاب میں, خدا کا واسطہ پڑھیں. دوسری بات, یہ سوال اللہ کی طرف سے آپ نے پوچھا ہے, اس بھائی صاحب کے سوال کا جو آپ نے نظام کا سوال کیا تھا نا, یہ ہے وہ آنسر ابھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جن و انس کو عبادت اپنی عبادت کے لیے پیدا کی, ٹھیک ہے. اس سے یہ فیلنگ واقعی میں دی گئی ہمیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو ہماری عبادت کی نعوذ باللہ ضرورت ہے. مسلمان کا تو عقیدہ بالکل درست, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. کائنات کی ساری مخلوقات سب کے سب, پتھر سے کے گرین, سینڈ گرین سے لے کے بھی سب کے اندر جان آ جائے, سب بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوں, تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اور کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اللہ الصمد ہے میرا اللہ الصمد, اس کو کسی چیز کی محتاج نہیں. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کا مطلب ہے یہ تمہاری ضرورت ہے. You are in need of Islam. Islam is not in need of you. You are in need of this ibadah. آپ کی physical, mental, psychological, emotional, political, social and moral growth عبادت ہے. اسلام ان پانچوں چھ کے چھ پلرز کو اسٹیبلش کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں ان میں سے ایک بھی پلر نکالیں, باقی کی پانچ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. اس لیے سسٹم بنانا ضروری ہے. فار ایگزامپل, اگر سسٹم نہ ہو تو میں 7 ارب لوگوں کا ذمہ لے نہیں سکتا ہوں. کس کو بچاؤں گا جا کے؟ میرے پاس تو نہ عمر ہے اتنی, نہ ٹائم ہے, نہ کیپیبلٹی ہے, نہ مجھے کوئی جن ہے میرے پاس جو میں دجال کی طرح ہر گھر میں پہنچوں اور جگہ پہ پہنچا دوں. سمجھ رہے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے نا, ایک بندہ تو نہیں کر سکتا. مگر
ایک سسٹم ایک ہی وقت میں 7 ارب بندوں کو کلینز کر سکتا ہے، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، مورلی. یہ 2 نمبری ہمارے ساتھ ہوئی ہے جب مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ مورالٹی صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. یہ تو یہودی بولتے کہ جینٹائل اینڈ جیو از ناٹ دا سیم. مسلمان تو یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے کوئی اور کوڈ، تیرے لیے کوئی اور کوڈ، تیرا زخم کم درد، میرا زخم زیادہ درد. یہ مسلمانوں کو تو کبھی بھی نہیں کوئی سکھاتا. ہم نے مورالٹی کی ڈیفینیشن آئسولیٹ کر لی ہے کہ غیر مسلم کے اوپر ظلم کر دے اب کوئی مسلمان، تب بھی ہم مسلمان کا ساتھ دیں گے. یہ 2 نمبری ہے جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ سسٹم سمجھ نہیں آ رہا. سو سمپل 2 اسٹیپس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے بتایا تھا تجھے گفٹ دے رہا ہوں اسلام، ورنہ سروائیو نہیں کر سکے گا تو. یہ ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم لوگ آپس میں سب سے پہلے اسٹرکچر بناؤ، جس کو خلیفۃ الارض اللہ تعالیٰ نے کہا، اور آدم کو بتایا کہ تمام تر ارض کا خلیفہ تو ہے، تیرے نیچے سسٹم ہوگا، وہ سسٹم کے اندر جو بھی آئے گا وہ نرشمنٹ پا رہا ہو، ورنہ ایک بندہ سب کو انڈیویجلی نرش نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت والے دن، غور سے سمجھیں، اللہ عز و جل آخرت والے دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیران ہو جائیں گے اللہ عز و جل جب وہ دیکھیں گے. اب اللہ کی حیرانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ کو سرپرائز کر سکتا ہے. عربی میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ مسکرا رہے ہو، کہ ان دا بگر پکچر یہ وہ رول نہیں ہے، مگر وہ رول نیچے کیا لگ رہا ہوگا کہ فرشتے جب اللہ عز و جل دیکھیں گے، فرشتے زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے انسانوں کو ان کی مرضی کے خلاف جکڑ جنت میں پھینک رہے ہوں گے. آپ پتہ چلا اللہ مسکرائیں گے کیوں؟ کہ فرشتے انسانوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی مرضی کے خلاف جنت میں دھکیل رہے ہوں گے. جنت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ سسٹم ہے کہ انسان خود گناہ کرنا چاہ رہا تھا، خود 2 نمبری پہ تھا، مگر سسٹم اس سے کرنے نہیں دے رہا تھا. یہ وہ زنجیر تھی. They didn't even know کہ سسٹم ان کو بچا بچا کے جنت میں لے کے جا رہا ہے. یہ تھا وہ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ کہ عام بندے کے پاس کیپیبلٹی ٹو سن نہیں ختم کر دی تھی. انہوں سسٹم الاؤ ہی نہیں کرتا تھا. اور بائی دا وے حضرت عمر بن خطاب کو تو ہم پینیکل سمجھتے ہیں ان کے ٹائم کو. ابھی آپ ذرا امریکہ میں جا کے یا سویڈن میں یا ناروے میں اسپیشلی کر کے دکھائیں 2 نمبری، وہاں جا کے سارے مسلمان ہو جاتے. فلائٹ لینڈ ہوتی ہے، ایک تزکیہ ہو جاتا ہے ہمارا. اپنی اوج میں آتا ہے مسلمان ادھر، کوئی فراڈ نہیں، اتنے ہائی مین، اخلاق کی پیک. پاکستانی بھی ایلیویٹر میں ہیلو ہیلو ہاؤ یو ڈوئنگ، یہاں پہ ایلیویٹر میں کوئی کہتے ہیں نا السلام علیکم، سب پیچھے ہوتے ہیں کہ القاعدہ کا لگتا ہے. یہ کیا بات ہوئی السلام علیکم، چپ کر کے اپنا کام کر. یا مینرزم سے لے کے رول آف جسٹس تک خود مسلمان کبھی بھی ناروے میں بیٹھ کے انیشیٹ 2 نمبر انیشیٹ نہیں کرتا، کیونکہ سسٹم میں اس کو پتا ہے کہ سسٹم از گوئنگ ٹو ڈیمیج ایوری سنگل ایلیمنٹ آف مائی اسٹیچر. مجھے ڈپورٹ کرنے تک ایک ایک لیول کے اوپر سزائیں ملیں گی. سسٹم نہیں کرنے دے رہا 2 نمبر. یہ ہے وہ زنجیر جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے ان لوگوں کو زنجیر سے جکڑ جکڑ کے جنت میں پھینک رہے ہوں گے. اب وہ ان دونوں آیتوں کو ریکنسائل کریں آپ کہ اللہ کو ضرورت نہیں آپ کی عبادت کی، آپ کو ضرورت ہے، اور جنوں تمہیں ضرورت ہے کہ عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ تم پہ عبادت فرض کر دی ہے، احسان کیا ہوا ہے کہ چلو کرو عبادت، تمہیں سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا معاملہ سیٹل کرنا ہے. اور اگر پھر بتا دو جاتے جاتے، اگر آپ پولیٹیکلی یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو یہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. پولیٹکس انسان کی خدا داد انیٹ ڈیمانڈ ہے. سوشلی، مورلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فزیکلی ہمارے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اکٹھا کر سکیں. ہمیں یہ پولیٹیکلی اکٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے. سو جب ہم اسلام کو پالیٹکس سے سائڈ پہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ یوگی اور جوگی نظر آتے ہیں.
جو خواہشات تو کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ جو بیسٹ کسی نے تو اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب نماز ہے جی, پوجا کرنے آیا ہوں. عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے, عبادت کا مطلب پوری دنیا کو نماز قائم کر کے دینا. اقیموا الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, قائم کرو نماز. نماز قائم کرنے کا مطلب نہیں کہ یا اللہ میں 5 وقت نمازی ہو گیا ہوں. دنیا میں قائم کرنے کو اقیموا الصلاۃ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سو اٹس بغیر پولیٹیکل سسٹم اور اسٹیبلشمنٹ کے نہ نماز قائم ہو سکتی ہے, نہ زکوٰۃ قائم ہو سکتی ہے, نہ کوئی اور نظام کا ایلیمنٹ قائم ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ انصاف تو کبھی بھی نہیں قائم ہو سکتا. اس کے لیے تو چاہیے آپ کو پورا کا پورا انفراسٹرکچر, جو کہ اسلام نے سب سے پہلے پریزنٹ کیا. اوکے گائز, آئی سویئر دس مینز اے لاٹ کہ آپ لوگ اس طریقے سے ان ٹاپکس کے اوپر بیٹھے ہوئے سننے کے لیے آئے ہیں. آئی ایم شیور وی ڈن نا. سو آئی ریئلی ریسپیکٹ یور پیشنس اینڈ آئی ایڈمائر کہ آپ لوگ کانسرٹس اور ڈانس اور ڈرامہ اور فلموں میں جس طریقے سے سیریس ہیں, اس سے یا اس سے زیادہ ہی سیریس اس طرح کے سیشن میں ہیں تو امید بن جاتی ہے. اوکے, اینڈ آئی مین اٹ. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ کے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ میرے پاس نہیں تھی. میرے ٹائم پہ پھر بڑے بڑے کلا بازی کھانے والے ٹارزن تھے کچھ نہ کچھ جب میں اسٹوڈنٹ تھا. اب تو ہم نے بالکل بمبارڈمنٹ کر دی ہے. سو آپ میں سے جو نکل آئے گا وہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج لے گا. فرسٹ موور ایڈوانٹیج پتا کیا ہوتا ہے نا, کہ اس کی وجہ سے باقی کے لوگ اللہ کی طرف جائیں گے. تو آپ کے جو مرتبے درجات ہونے ہیں نا, میں آپ کو قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں کہ وہ لیول ہم میں سے کسی کو نہیں مل سکتا جو پہلے گزرے. بیکاز زیرو سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. یو آر گوئنگ ٹو بی دا انیشیٹر آف دا رائٹ تھنگ. اینی ون ہو ڈز دیٹ ثواب آپ کو مل رہا ہوگا, رینک آپ کے بڑھ رہے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آئنسٹائن کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ ہاں اسپیس ٹائم ہے, کیونکہ اس کے پاس پلیٹ فارم نیوٹن نے دے دیا تھا دماغی. نیوٹن کے لیے یہ کہنا کہ F=ma یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی, کیونکہ اس نے نل سے 1 کا سفر کرایا تھا. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا جو ایسے سوچتا ہو. ہی اسٹارٹڈ تھنکنگ. آئنسٹائن سے پہلے نیوٹن پلیٹ فارم بنا چکا ہوا تھا سوچ, اس لیے نیوٹن از فادر آف فزکس. آئنسٹائن is not even comparable in those ranks. جو start کرتا ہے نا وہ ہے اصلی ہیرو, وہ ہوتا ہے اصل. اور یہاں کا ہیرو نہیں چاہیے, وہاں کا ہیرو چاہیے نا. تو وہ ان کو پتا ہے کہ اصل میں یہ انیشیشن کر گئی, آپ میں سے کوئی کر گیا یا کر گئی, you have taken over. میں آپ کو اپنے ہی شیخ کی, اپنے استاد کی بات بتاتا ہوں کہ جب زیرو پہ جاتی ہے نا انسانیت, تب صحابی پیدا ہوتے ہیں. صحابی کے لیے مکہ کی جاہلیہ ضروری ہے. عام اچھے دنوں میں صحابی کا پوٹینشل نکل نہیں سکتا. تو ہم پاکستانی ہیں, ہم سے بہتر کس کو پتا ہے, اور لڑکیوں آپ سے بہتر کس کو پتا ہے کہ صحابیہ کی اب جتنی ضرورت ہے نا پہلے نہیں تھی. سو اف یو ڈو دس, کیا پتا آپ کا نام صحابیات کے ساتھ وہاں پہ رینکس لگے ہوئے ہوں, اور انشاءاللہ لگیں گے. بٹ اسٹرینتھ بھی وہی چاہیے. پھر کمپرومائزنگ سائیکالوجی نہ عائشہ کی تھی, نہ فاطمہ کی تھی, نہ خدیجہ کی تھی. ایک دفعہ بتائی ان میں سے کوئی کمپرومائزنگ ویک سائیکالوجی میں تھی. آپ کے پاس جو 6-7 کہانیاں ملی ہیں نا, ان 6-7 کے اندر کمپرومائز نہیں. میرے پاس 700-800 کہانیاں ان کی, ان میں سے کسی میں بھی کمپرومائزنگ نہیں. دے نیور کمپرومائز کہ مورالٹی کے اوپر کوئی ڈینٹ آنے دیں اپنے. سو جتنی بھی آپ کو پرانی آنٹیاں ملتی ہیں, ان کی یہاں پہ آنکھیں ٹپکری ہوتی ہیں اور منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم تو پیدائشی مظلوم ہیں, مریں گے بھی مظلوم. یہ وکٹم ایٹیٹیوڈ مروا دے گا ہمیں. ورچو سگنلنگ مت کریں. کوئی اس فلم کو نہیں دیکھتا, نہ فرشتے نہ انسان, جس میں ہیرو کی پہلے دن سے اینڈ تک پٹائی ہوتی ہے اور مرتے وقت کہتی ہے ہاں میں تو مظلوم مری. یہ کوئی فلم, یہ آپ ہیرو نہیں ہے اس فلم کی. یہ پچھلی آنٹیوں نے بتایا آپ کو کہ یہ جب تک تو مظلوم ہے تب تک اللہ تیرے ساتھ ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ الٹ بات کر رہے قرآن کہ جب تک تو پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا تب تک میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. سورہ محمد کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو کہ تم اپنی حالت نہیں بدلو گے تو اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا. اوکے, میک شیور یو انڈرسٹینڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ اسٹرینتھ پکڑو, پھر دیکھو فرشتے کیسے آتے. فریادیں کرنا اسلام نہیں ہے.
کام کرنا اسلام ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بھی کہا ہے آپ سے, دیکھیں میں نا 30 سیکنڈ لوں گا, مجھے اٹالی سے الرجی کیوں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے اٹالی کتنا بڑا عذاب ہے میرے اوپر, کہ سارا کا سارا چینل اللہ کی طرف سے موڑ کے آپ نے میری طرف کر دیا ہے. آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ, ایبزارب کریں انرجی کو, انرجی چینل کر کے ریلیز نہ کر دیا کریں. میں آتا ہوں اور اگر میرا کوئی سیشن سکسیسفل ہوا تو مسلمان مرد رو رہا ہوگا اس میں, اور واقعی میں اس کے سامنے تصویریں آ رہی ہوں گی کہ میں کدھر کدھر فیلئر ہوں. یہ اصل میں یہ سکسیس ہے, یہ نہیں سکسیس. خوشی کے اوپر تالیاں بجنی بنتا ہے. ہم کسی بھی ایسے موقع پہ نہیں ہیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے سامنے تالیاں بجا رہے ہیں. We should be making each other realize and tears should be coming out of our eyes. Okay, یہ اصل میں مسلمان جب مسئلے میں ہوگا تو تب ہوگا. اگر ہم آپ کو پتہ ہے نعوذ باللہ, میں نے خود فلسطین کی ریلیوں میں ابھی تالیاں بجتے دیکھی ہیں. وہ لیکچر دے رہا لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. کسی ایک کی بیٹی اصل میں وہاں میں ماری ہوتی, وہ کیا کر رہا ہوتا سوچیں. So no more fashion. Okay, اسلام فیشن نہیں ہے, اسلام ٹرو پیشن. Okay, channel it, inshallah, absorb it and make the change with yourself. آج گھر نہیں جا رہی ہیں آپ, آج غار ہرا میں جا رہی ہیں آپ. Okay, make sure you understand that. Make sure ایک بندہ آیا تھا آپ کو twice the failure کہہ کے چلا گیا. آپ کی غیرت للکارنی چاہیے اس بات پہ. Okay, thank you so much. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.